السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم الدرس السادس، سبق نمبر 6، 6th لیسن، پیج نمبر 36، دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بها، والیوم نمبر 2، یعنی کہ پارٹ 2 دوسرے حصے میں ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے as usual before starting the main lesson we have to understand the main concepts, the central grammatical theories which have been implemented, which have been highlighted and explored in this lesson. So number 1, in this lesson, you will see the feminine singular of second person of the past tense. ماضی مطلق جو آپ نے پڑھا، ذہب، ذہبا، ذہبو، یہ جو ماضی کے جو ڈیفرنٹ صیغے ہیں، پاسٹ ٹینس کے جو ڈیفرنٹ صیغے ہیں، ان میں سے کچھ ہی صیغوں کی پریکٹس کی جا سکی ہے پچھلے اسباق میں۔ کچھ صیغے ایسے ابھی باقی ہیں جن کی پریکٹس نہیں کی جا سکی ہے۔ ان میں سے بطور خاص ذہبتی، یہ جو فیمینن کے لیے آتا ہے، سیکنڈ پرسن فیمینن سنگولر، تو گئی، ذہبتا تو گیا، ذہبتی تو گئی۔ تو یہ جو فیمینن سیکنڈ پرسن حاضر کو بولتے ہیں، جس کو آپ ایڈریس کر رہی ہوں وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، اس کو عربی میں بولتے ہیں حاضر، اور یہ واحد ہے، ذہبتی یہ واحد کا صیغہ ہے۔ تو سیکنڈ پرسن فیمینن سنگولر کی پریکٹس کرائی جائے گی ماضی کی، ایک تو یہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اس کو یہاں پہ اور مزید ایڈیشنلی اس کی پریکٹس یہاں پہ کرائی جائے گی، وہ یہ ہے جس کی پریکٹس ہم آلریڈی بھی کر چکے ہیں، وہ ہے نمبرز کا یوز۔ نمبرز کے بارے میں پیچھے ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے کہ اس کے قواعد 3 سے لے کر 10 تک کیا ہیں، 11 سے لے کر 12 تک کیا ہیں، 13 سے لے کے 19 تک کے کیا ہیں۔ اس میں دوبارہ اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ریوزٹ کیا جا رہا ہے۔ وی آر گوئنگ ٹو ریوزٹ دا سیم آئیڈیاز ریگارڈنگ دی یوز آف عدد اینڈ معدود فرام 11 to 12 اینڈ دین 13 to 19۔ تو ایک بار دوبارہ سمرائز کر لیتے ہیں، چونکہ اس میں دوبارہ اس کو ریوائز کیا جا رہا ہے، تو ایک بار ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ تو 11 سے 12 تک کا جو رول تھا، 11 and 12 کا، وہ یہ تھا کہ دونوں پارٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ ایگری کرنا ہے۔ عدد میں 2 پارٹس ہوں گے 11 میں، احد عشرہ، تو یہ دونوں پارٹ معدود جو ہوگا اس کے ساتھ ایگری کریں گے، احد عشرہ طالباً، یعنی کہ اگر معدود میسکولین ہے تو عدد بھی میسکولین، معدود اگر فیمینین ہے تو عدد بھی فیمینین۔ اور 11 طالبتاً، اور 12 میں ہوگا 12 طالباً، 12 طالبتاً، تو یہ 11-12 کا ڈیفرنٹ ہے۔ دوسرا رول تھا 13 سے 19 تک کا۔ 13 سے 19 تک میں جو رول اپلائی ہوتا ہے نمبرز میں، وہ یہ ہے کہ جو معدود ہے اس سے عدد کا سیکنڈ پارٹ تو میچ کرے گا، کمپیٹیبل ہوگا، اس سے ایگری کرے گا، لیکن جو عدد کا فرسٹ پارٹ ہے that will not agree with the معدود۔ ویری سمپل۔ 13 طالباً، یعنی کہ 13 طلبہ، 13 اسٹوڈنٹس، تو 13 یہ فیمینین رہے گا، عدد کا فرسٹ پارٹ ہے، لیکن 10 یہ میسکولین ہوگا کیونکہ طالب میسکولین ہے۔ تو عدد کا سیکنڈ پارٹ 13 سے 19 تک معدود سے ایگری کرے گا، لیکن فرسٹ پارٹ اس کے ساتھ ڈس ایگری کرے گا، اپوز کرے گا اس کو، ان جنڈر۔ اچھا، یہاں پہ 2 پوائنٹس آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم 10 کو میسکولین یوز کرتے ہیں تو شین پر فتحہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ فیمینین ہوتا ہے، عشرتا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں شین پر، جو بڑی شین جسے ہم کہتے ہیں، اس پر سکون ہوتا ہے۔ This is very important to notice۔ 13 طالباً
ashara when it is masculine, it is ashara with fatha on the sheen. But if you are using it in a feminine form, in that case, it will be ashrata with sukoon over the sheen. So this difference needs to be remembered, kept in your mind. Okay. एक दूसरा डिफरेंस और देखिए, वो है समानी. जब आप कहती हैं समानियता, समानियता जब आप कहती हैं यानी फेमिनिन फॉर्म में, तो या पर फतहा होता है, लेकिन अगर समानी हो रहा है वो, यानी कि वो फेमिनिन नहीं है, तो अब उस पे सुकून होगा, समानी अशरता हो जाएगा ये. तो ये पॉइंट नंबर 2 से रिलेटेड छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी, यानी 11 से 12 तक का नंबर्स का यूज, और फिर 13 से 19 तक का यूज, और फिर अशरता और आशरा का डिफरेंस, और समानी और समानियता का डिफरेंस. ये सारी चीजें पॉइंट नंबर 2 के तहत आपको ऐड करने हैं. पॉइंट नंबर 3 पे अब हम बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 3 में आपने देखा फर्स्ट वॉल्यूम में ही आया हुआ था एक वर्ड अय्यू. अय्यू के माने होते हैं विच, व्हाट. फॉर एग्जाम्पल अय्यू किताबिन, कौन सी किताब. अय्यू के बाद जो नाउन आता है वो मुजाफिले की तरह होता है, अय्यू तालिबिन, अय्यू किताबिन, अय्यू कलमिन. तो गोया कि अय्यू मुजाफ बन के आता है. यहां पे जो चीज नोट करने की है वो ये नोट करने की है कि अगर अय्यू वर्बल सेंटेंस में यूज हुआ है, इफ यू आर यूजिंग अय्यू इन अ वर्बल सेंटेंस, एंड इन दैट केस, in that verbal sentence, it has occurred in the sentence at a position where it is in an accusative case, then in that case it will definitely get fatha. For example, अय्या किताबिन क़रअता, आपने कौन सी किताब पढ़ी. तो ये अय्या अब यहां पे मफऊल बन गया है. क़रअता का क़रअ ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक मफऊल भी चाहिए, तो ये अय्या जाके इसका मफऊल भी बन गया है, तो अब ये अय्या हो जाएगा. इसी अय्यू पे अगर प्रीपोजिशन पहले आ जाए तो अब ये अय्यी हो जाएगा, जैसे बी अय्यी कलमिन, किस कलम से. और अगर ये फाइल बन रहा है, नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्ट बन रहा है, तो अय्यू तालिबिन हो जाएगा. तो अब 3 एग्जांपल देखिए. अय्यू तालिबिन खरजा, कौन सा स्टूडेंट निकला, विच स्टूडेंट लेफ्ट. तो यहां पर अय्यू सब्जेक्ट है, इसलिए नॉमिनेटिव केस में जम्मा और पेश आएगा. अय्या किताबिन क़रअता, तूने कौन सी किताब पढ़ी, विच बुक डिड यू रीड. यहां पर अय्या ये एक्यूजेटिव केस में है, यानी कि मंसूब है इन ए स्टेट ऑफ नसब, इसलिए इसको फतहा मिलेगा, जबर मिलेगा. और बिअय्यी कलमिन कतबता, तूने किस कलम से लिखा है. बिअय्यी कलमिन, यहां पे बा प्रीपोजिशन है, इसलिए अय्यी यहां पर जेनेटिव केस में चला गया, यानी कि मजरूर हो गया. ये पॉइंट नंबर 3 है अय्यू का. ये कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, ये तो नॉर्मल थ्योरी है कि मफूल बिही बन गया, मफूल बिही को नसब मिलता है, मफूल बिही को नसब मिलता है. और अगर वो हालतुर रफा में है तो उसको जम्मा मिलेगा, और अगर उससे पहले हर्फ जार है, प्रीपोजिशन है, तो मजरूर होगा. यानी कि इस तरीके की थ्योरी हम आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ये कोई नई थ्योरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अय्यू का इस्तेमाल इस सबक में कराया गया है, तो अब आपको इस चीज को जहन में रखना है. अय्यू को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करने की मशक करनी है हमें. पॉइंट नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं. अरबिक में एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, उसको कहते हैं अजुन्नु. इंग्लिश में बोलते हैं आई थिंक, आई बिलीव. इस तरीके के बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम बहुत कसरत से यूज करते हैं. अजुन्नु, आई थिंक, आई बिलीव, आई सपोज. इसी तरीके से अरबिक में एक आता है वर्ड अजुन्नु. अजुन्नु मतलब होता है आई थिंक. आई थिंक मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, मेरा ख्याल है. अजुन्नु के बाद हर्फ मुशब्बा बिल फेल अन्ना इस्तेमाल किया जाता है. मिसाल के तौर पर अजुन्नु अन्नहु ज़हबा, मुझे लगता है वो चला गया है. तो अजुन्नु का इस्तेमाल, और अजुन्नु के बाद और कोई बात कहना चाहती हैं आप, तो उसके साथ अन्ना का इस्तेमाल किया जाएगा. उसकी प्रैक्टिस यहां पे कराई गई है. अजुन्नु के बाद जब आप अन्ना इस्तेमाल करेंगी, तो अन्ना के बाद जो नाउन आएगा
تو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حرف مشبہ بالفعل جب بھی کسی ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کو منصوب بنا دیتا ہے، یعنی کہ وہ مبتدا جو ہوتا ہے جس کو ہم انا انا کا ناؤن کہتے ہیں وہ منصوب ہو جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 4 ہوا۔ پوائنٹ نمبر 5 یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اظنو کے ساتھ آپ نے استعمال کیا تو آپ نے یعنی انا کو، حرف مشبہ بالفعل کو، تو وہاں انا آیا، لیکن اگر قالا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ تو انا آتا ہے۔ ایک بحث ہے، ایک ڈسکشن ہے عربک لینگویج گرامر میں کہ کہاں انا استعمال ہوگا کہاں انا استعمال ہوگا، دونوں کے معنی سیم ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں استعمال کرنا ہے انا، کہاں انا استعمال کرنا ہے۔ تو عربک گرامر میں اگر بیچ میں جہاں بھی یہ آ رہے ہیں یہ پارٹیکلز دونوں، تو بیچ میں آئیں گے تو وہ انا ہی ہوں گے، سوائے اس جگہ کے جہاں اس سے پہلے قالا آئے۔ آپ کو ابھی پیچھے مثال دی تھی اظنو کے ساتھ میں نے، تو اظنو کے بعد جو آیا تھا اظنو انہو ذہبا یا اظنو انہا ذہبت، میں سوچتا ہوں، میرا خیال ہے وہ چلا گیا یا میرا خیال ہے وہ چلی گئی ہے۔ تو اس میں انا یہ بیچ میں آیا ہے، اظنو اس سے پہلے ایک پارٹ ہے سینٹنس کا، تو اس لیے بیچ میں آیا تو انا ہوگا۔ تو رول یہ ہے کہ یہ بیچ میں کہیں بھی دونوں پارٹیکل آ جائیں تو وہ انا ہی ہوں گے، لیکن ایک ایکسیپشن ہے۔ ایکسیپشن وہ ہے کہ اگر بیچ میں آیا ہے لیکن اس سے پہلے قالا ہے تو پھر انا ہی ہوگا، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ یہ کہیں قال زید، زید نے کہا، انک مریض یا انہو مریض، تم بیمار ہو یا وہ بیمار ہے۔ تو اب قالا کے بعد بھلے ہی بیچ میں آئے یہ انا ہوگا، انا نہیں ہوگا۔ شروع میں جب آتا ہے سینٹنس کے تو انا ہی ہوتا ہے، یہ بیچ میں آنے کی بات ہو رہی ہے، شروع میں ہمیشہ انا استعمال ہوگا، لیکن جب بیچ میں آئے گا تو انا ہوگا استعمال، انا اس کو پڑھا جائے گا، لیکن ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر اس سے پہلے قالا ہے تو انا ہی ہوگا۔ ایک دوسری بات اور بتاتا چلوں کہ جنرلی جو بیچ میں انا اور انا آتے ہیں تو کی کا معنی دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ، قال انہو، اس نے کہا کہ، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ انا ہر جگہ تاکید کا معنی دے، امفیسس کا معنی دے، اسٹریس کا معنی دے۔ یہ کبھی کبھی سمپلی جوڑنے کے لیے، کنیکٹ کرنے کے لیے بیچ میں آتا ہے، شروع میں زیادہ تر یہ آتا ہے تاکید کے لیے۔ ایک پوائنٹ آپ یہ یاد رکھیں، یہ نمبر 5 اور اس سے کچھ ریلیٹڈ انفارمیشن میں نے دی ہے۔ نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبر 6 میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عربک میں آپ کو معلوم ہوتا ہے ماں کے معنی ہوتے ہیں کیا۔ ماں نیگیٹو بھی ہوتا ہے، جیسے ماں عندی کتاب، میرے پاس کتاب نہیں ہے۔ ماں ذالکا، وہ کیا ہے، تو ماں انٹروگیٹو بھی ہوتا ہے، ماں نیگیٹو بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، ماں کے ساتھ پریپوزیشن لام لگا دیتے ہیں، جیسے لما یا لماذا، کس لیے، کیوں، لما۔ تو یہ جو ماں ہے اس کے ساتھ ہم جب لام پریپوزیشن لگا کے کیوں کا، وائی کا میننگ ہم جب لیتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ اس الف کو، یعنی اگر وہ اکیلے ہے، اگر اسے آپ اکیلے استعمال کر رہی ہیں، یعنی کہ یہ لما اکیلے استعمال ہو رہا ہے کہیں، تو ایسی جگہ میں کیا ہوتا ہے کہ اس الف کی جگہ پر ہا لگا دیتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ لما الف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، لماذا بھی استعمال ہوتا ہے، اور لما بھی استعمال ہوتا ہے، لام اور میم صرف الف کو بھی گرا دیتے ہیں۔ یہاں رول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کہیں ایسے سینٹنس میں، جیسے آپ سے کوئی بات ہو رہی تھی کسی کی، اس نے پوچھ لیا لما، کیوں، تو اب یہ دیکھیے اس کے ساتھ کوئی اور سینٹنس نہیں ہے، یہ اکیلا ہے یہاں پر، تو اکیلا ہے تو اس ماں کے ساتھ ہا لگا دیتے ہیں، لما، یعنی لما لگا دیتے ہیں۔ یہ دراصل تھا لماذا، اور لما بھی تھا، اور اسی طریقے سے آپ سینٹنس میں اس کو لما بغیر الف کے بھی استعمال کر سکتی تھی شارٹ میں، تو لماذا بھی، لما بھی، اور بغیر الف کے لما بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سینٹنس میں۔ لیکن اگر اکیلے آ رہا ہے یہ، تو وہاں کی بات یہ ہو رہی ہے کہ اس الف کو ختم کر کے میم کے ساتھ ہا کو ایڈ کر دیا جاتا ہے، یعنی بغیر الف کے خود استعمال کرنا اوکے ہے۔ لما کو یا لماذا کو لما کہہ سکتے تھے ہم اگر سینٹنس میں ہے، لیکن اگر یہ سینٹنس میں نہیں ہے، اکیلے ہے، تو اس کے ساتھ ہم ہا لگا دیتے ہیں، لما کر دیتے ہیں۔
اب ایسی ہا کو کہا جاتا ہے ہا السکت. اس کا جو ٹیکنیکل نام ہے، عربک میں بہت سارے ورڈز بہت چھوٹے کام کے لیے ہوتے ہیں لیکن ان کا نام بہت ہی ہائی ہوتا ہے، ہائی فائی ہوتا ہے. اب دیکھیے ہا السکت، یہ تھیوری جتنی امپورٹنٹ نہیں لگتی اس سے زیادہ جو ہے ہیوی اور اس سے زیادہ اسٹرانگ اس کی ٹرم لگ رہی ہے. ہا السکت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایسی ہا جو خاموشی کے لیے یا کلام کو یا گفتگو یا اسٹیٹمنٹ کو روکنے کے لیے کی جاتی ہے. سکتن کے معنی ہوتے ہیں خاموشی. تو لما جو ہوا ہے وہ لمہ ہو گیا ہے. لمہ، جیسے آپ سے کسی نے کچھ کہا تو آپ کہنا چاہ رہی ہیں لمہ. تو یہ جو ہا ہے یہ ایڈیشنل چیز ہے، یہ صرف ہا السکت ہے. یہ ایکچولی تھا لماذا یا لما اور یا تو لما صرف، لیکن چونکہ اکیلے آپ نے استعمال کیا ہے تو یہاں پر آپ کو لمہ کہنا ہے اکارڈنگ ٹو دی رول. یہ پوائنٹ نمبر 6 ہوا. پوائنٹ نمبر 7 کی طرف آتے ہیں. ہم نے والیوم نمبر 1 میں دروس اللغت العربیہ میں یہ اچھی طریقے سے ایکسپلور کیا ہے کہ عربی زبان میں بہت دفعہ کسی بھی چیز میں ہم الف نون ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ چیز بن جاتی ہے صفت، اور اس صفت کا نام ہے الف نون زائدتان. الف نون زائدتان کا مطلب الف اور نون ایڈیشنل، زائدتان یہ تثنیہ ہے، ڈوول ہے. زائدتن مطلب ایڈیشنل اور ریڈنڈنٹ، اور زائدتان مطلب 2 ایڈیشنل تھنگس، یعنی الف اور نون دونوں زائد ہیں. تو اس طریقے کی جو صفت ہوتی ہے جس میں ہم الف نون لگا کر ایڈ کر کے اینڈ میں ہم اس کو صفت بناتے ہیں، اس کو بولتے ہیں الف نون زائدتان والی صفت. الف نون زائدتان والی صفت کی ایک خوبی یہ ہے، یا ایک فیچر کہیے، خوبی نہ کہیے بلکہ فیچر یہ کہیے کہ یہ غیر منصرف ہوتی ہے، ڈپٹوٹ ہوتی ہے. اس پہ ہم تنوین استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے. یہاں پہ رول آپ کو جو بتایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے پھر دوبارہ وہ بحث چھیڑی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو جوعان ہے، عطشان ہے، غضبان ہے، کسلان ہے، تعبان ہے، یہ سارے الفاظ ہیں، ان کی فیمینین فارم بتانا مقصود ہے آپ کو. ان کی فیمینین فارم کیسے بنتی ہے؟ ان کی فیمینین فارم جو بنتی ہے وہ فعلا کے وزن پر بنتی ہے. جیسے جوعان ہے تو اس کی فیمینین فارم بنے گی جوعا، عطشان کی بنے گی عطشا، اور کسلان کی بنے گی کسلا. تو یہ فعلا کے وزن پر آئے گا. جوعان، عطشان، غضبان، تعبان، یہ سب فعلا کے وزن پر آئیں گے. تو جوعا، عطشا، غضبا، کسلا، تعبا، یہ سارے کے سارے فیمینین فارم ہوں گے اس جوعان، عطشان، غضبان، تعبان یا کسلان وغیرہ کے، جو کہ الف نون زائد تان والی ایڈجیکٹیوز ہیں اور جو کہ ڈپٹوٹ بھی ہوتی ہیں. اچھا، دوسری بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ ان کی جو پلورل فارم ہوتی ہے، میسکولین اور فیمینین دونوں کی، کہیں کہیں سیم ہوتی ہے. جیسے کسلان اور کسلا، کسلان میسکولین ہوا، کسلا فیمینین، یہ پلورل ہوگی دونوں کی کسالا. اور جوعا کی پلورل ہے جیاع، اور جوعان کی بھی پلورل ہے جیاع. تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو پلورل فارم ہوتی ہے دونوں کی زیادہ تر سیم ہوتی ہے، البتہ جو سنگولر فارم ہوتی ہے دیٹ از ڈفرینٹ. یہ پوائنٹ نمبر 7 کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اب پوائنٹ نمبر 8 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 8 میں ایک بہت ہی نارمل ورڈ جو آپ شروع سے دیکھتی ہوئی آ رہی ہیں دروس اللغت العربیہ کی شروعاتی سے، ایکسرسائزز میں یہ لکھ رہے ہیں ہاتی. ہاتی جمع الفاظ الاتیہ، نیچے دیے ہوئے الفاظ کی پلورل لائیے. یعنی کہ ہاتی ورڈ یوز کیا جا رہا ہے کئی جگہ پر. کئی جگہ پر ہم کیا یوز کر رہے ہیں؟ ہاتی ورڈ یوز کر رہے ہیں. تو یہ جو ہاتی ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں عربی زبان میں ایک دو ہی فارم ہوتی ہے ان کی، مطلب ان کی شکل تو ورب کی ہوتی ہے، اور جب ورب کی شکل ہے، ورب کی طرح ہے، تو ورب کی جتنی فارمز آنی چاہیے سب آنی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ان کے بعد 2-3 ہی فارم آتی ہیں، حالانکہ ورب میں بہت سی فارمز ہوتی ہیں. تو وہ اریگولر ہوتی ہیں، ان کے کچھ خاص اسٹیٹس ہوتے ہیں، خاصی طرح سے وہ استعمال ہوتی ہیں، اسپیشل کیس ہوتا ہے ان کا، دے آر اے اسپیشل کیس. اسی میں سے ایک ہاتی ہے. ہاتی کا جو میننگ ہے گیو، برنگ، یہ فعل الامر، کمانڈ کا سینس دے رہا ہے، لائیے، دیجئے، بیان کیجئے. تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ فعل الامر جو عربک میں ہوتا ہے، جو کمانڈ والا جو ورب یوز ہوتا ہے، کمانڈ والا ورب ہونے کی وجہ سے ہمیں ساری فارمز ملنی چاہیے تھیں، لیکن ساری فارمز نہیں ملیں گی.
یہاں پر ساری فارمز ہمیں نہیں ملیں گی، ایکسیپشنلی ان کے کچھ ہی فارمز ہوتے ہیں. اسی میں سے ایک ورڈ ہے ہاتھی. ہاتھی کے معنی ہوتے ہیں دیجیے. تو اب یہاں پر ہے مثال، یا احمد ہاتھی، اے احمد دو لاؤ، اور اس کی جو پلورل آئے گی وہ ہاتھو آئے گی، اس کی تثنیہ نہیں آتی ہے. اور اس کی فیمینین بھی فارم آتی ہے، یا زینبو ہاتی یا کے ساتھ، اور اس کی پلورل فیمینین کی جو آئے گی وہ ہاتینہ آئے گی. تو اس کی 4 ہی فارم ہوتی ہیں. ایک تو ہاتھی سنگولر میسکولین کے لیے، اور ہاتو یہ پلورل میسکولین کے لیے، ڈوئل اس میں موجود نہیں ہے. اور ایک فیمینین کے لیے ہاتی یا کے ساتھ، اور اس کی پلورل آئے گی ہاتینہ. یہ پوائنٹ نمبر 8 ہے. پوائنٹ نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 9 ایک لفظ ہے خذ. اس میں آیا ہوا خذ، خذ کے معنی ہوتے ہیں لو، ٹیک اٹ. یہ ایک ایکچولی یہ فعل الامر ہے، اس کو بولتے ہیں امپریٹو فارم. امپریٹو فارم ایسے ورب کو بولتے ہیں جس کے ذریعے کوئی کمانڈ ایشو کیا جاتا ہے. An imperative form of the verb is that type of verb by which you issue some command for someone to do something. اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل سے. ایک باقاعدہ لیسن آئے گا امپریٹو فارم کو بنانے کے لیے، اسی کتاب میں بہت جلدی آئے گا. چونکہ یہ ورڈ آیا ہوا ہے خذ یہاں پر، تو اس کو ہمیں فعل الامر سمجھنا ہے، امپریٹو فارم آف دی ورب، جس کے معنی ہوتے ہیں لینا. خذ لے لو، یعنی ٹیک اٹ. نمبر 10 میں جس پوائنٹ کو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ورڈ آتا ہے عربک میں فا. فا کے معنی ہوتے ہیں سو، لہذا، چنانچہ، دیئر فور. تو اس کو نوٹ کرنا ہے آپ کو. اس کو بولتے ہیں حرف العطف. عربی زبان میں حروف العطف کنجنکشنز ہوتے ہیں، تو یہ کنجنکشن ہے، حرف العطف ہے. یہ پوائنٹ نمبر 10 تھا. پوائنٹ نمبر 11 میں آپ کو یہ سمجھنا ہے، یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، کہ عربک میں شکل کے اعتبار سے دیکھنے میں 4 فارمز بالکل یکساں دکھتی ہیں. یعنی ذہبت، ذہبتا، ذہبتی، ذہبتو. اگر اس کے لاسٹ میں یا ان پر اعراب نہ لگایا جائے، حرکت نہ لگائی جائے، تو یہ سب کے سب چاروں کے چاروں سیم دکھیں گے. لیکن بہت فرق ہے. ذہبت کے معنی شی وینٹ، ذہبتا معنی یو وینٹ، ذہبتی معنی یو وینٹ فار فیمینن، ذہبتو آئی وینٹ. تو ان کا جو ڈھانچہ ہے ذال، ہا، با اور تا، ڈھانچے کے اعتبار سے چاروں کے چاروں برابر ہیں. All of them are equal in the structure, but the real difference lies in the i'rab, in the harakah, and that is what makes them different. تو یہ 11 پوائنٹس ہوئے. ان میں سے بہت سارے پوائنٹس آپ کو پہلے ہی معلوم تھے، لیکن چونکہ اس میں دوبارہ کچھ پرانے پوائنٹس کو دوبارہ ایکسپلور کیا گیا ہے، ریوزٹ کیا گیا ہے، اس لیے دوبارہ ڈسکس کرنا مناسب تھا. تو یہ 11 کے 11 پوائنٹس آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں. اب ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں اور ان تمام رولز کو اپلائی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. بسم اللہ. الدرس السادس، لیسن نمبر 6، سبق نمبر 6. الام، ماں نے کہا، متی رجعت من المدرسة یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے تم مدرسے سے کب واپس ہوئے؟ او مائی سن، when did you get back from the school؟ رجعتا، رجعتا تو لوٹا، رجعتی تو لوٹی، رجعتو میں لوٹا، رجعت وہ لوٹی. اعراب کی وجہ سے سارے صیغے بدل رہے ہیں. اتنے صیغے دنیا کی کسی بھی لینگویج میں نہیں ہوتے جتنا عربک میں ہوتے ہیں. کسی بھی لینگویج میں بہت سارے صیغوں کا ہونا اس لینگویج کی کمپلیکسٹی، اس کی ڈیٹیل اور اس کی آرگنائزیشنل جو اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کی گہرائی کی غمازی کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں. مرفولوجیکل جو سسٹم ہوتا ہے عربک کا، وہ مرفولوجیکل سسٹم دنیا کی کسی بھی لینگویج میں نہیں ہے. ایک ہی ورب کے مختلف صیغے، مختلف ضمیریں اور مختلف اس کے پہلو، مختلف شکلیں، فارمز اور اسٹرکچرز جو بنتے ہیں، بہت ہی حیرت انگیز ہیں عربی زبان میں. سعید نے کہا، رجعت قبل نصف ساعت، میں آدھے گھنٹے پہلے لوٹا. I came back half an hour back، میں آدھے گھنٹے پہلے لوٹا. رجعت میں لوٹا، یہ وہاں رجعتا تھا، یہاں رجعتو ہو گیا. ڈھانچہ سیم ہے، اعراب حرکت بدلنے کی وجہ سے میننگ بدل گئے، صیغہ بدل گیا.
الام مدر نے کہا اینا اختک مریم, تمہاری بہن مریم کہاں ہے؟ ویئر از یور سسٹر مریم؟ اما رجعت, ڈڈ شی ناٹ گیٹ بیک, کیا وہ نہیں لوٹی؟ دیکھیے رجعت ہو گیا, یہاں پھر ڈھانچہ سیم ہے, حرکت بدلنے کی وجہ سے صیغہ بدل گیا. سعید نے کہا لا ادری, آئی ڈونٹ نو. انا ما رأیتها, آئی ڈڈنٹ سی ہر, میں نے اسے نہیں دیکھا. الام ماں نے کہا ماذا قرأت اليوم, تو نے آج کیا پڑھا؟ ماذا قرأت اليوم, قرأ یقرأ کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا, قرأت تو نے پڑھا. یہ سیکنڈ پرسن میسکولین سنگولر ہے, یعنی کہ واحد حاضر مذکر. الام ماں نے کہا ماذا قرأت اليوم, تو نے آج کیا پڑھا؟ what did you read؟ سعید نے کہا قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه, آج میں نے فقہ کا ایک نیا سبق پڑھا. فقہ بولتے ہیں اسلامک لیگل سسٹم, اسلامک لا کو. I read today a new lesson in Islamic law. الام مدر نے کہا افہمتہ, کیا تو نے اسے سمجھ لیا؟ Did you get it? Did you understand it? سعید نے کہا نعم فہمتہ جیدا, سعید نے کہا جی ہاں میں نے اسے اچھی طرح سے سمجھ لیا. Yes, I got it well. الام مدر نے کہا, ماں نے کہا اما قرأت القرآن اليوم, کیا آج آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ Did you not read the Quran today? کہ ما قرأتا یہ نیگیٹو بنا دیا گیا ماں کے ذریعے. سعید نے کہا بلا, دیکھیے جو پرانے رولز آپ نے پڑھے ہیں ریویزٹ کیے جا رہے ہیں. یہ بلا اس لیے آیا ہے, نام نہیں آیا ہے, کیونکہ پیچھے جو سوال کیا گیا ہے وہ نیگیٹو اور انٹروگیٹو دونوں ہے. سعید نے کہا بلا, why not, of course. قرأت سورة الرحمن وحفظتها, I read سورة الرحمن and I memorized it. ففرح بي المدرس كثيرا, تو مدرس ٹیچر مجھ سے بہت خوش ہو گئے. دیکھیے ففرح, so the teacher became very happy with me. So the teacher was very pleased with me. یہ جو فا آیا ہے یہ حرف العطف ہے, کنجکشن ہے, اس کے بارے میں میں ابھی ڈیٹیل دے چکا ہوں. یہ واو کی طرح ہے, واو کے معنی اور ہوتے ہیں اور فا کے معنی ہوتے ہیں سو, لہذا, چنانچہ, therefore, that is the reason. تو ایک رول آپ کو اپلائی کرنا ہوا ابھی جو ابھی ہم نے اس میں پڑھا ہے, یعنی کہ آج ہم نے جو مختلف چیزیں پڑھی ہیں, ایک تو مختلف صیغے جیسے رجعتا, رجعتو, رجعت, یہ سب ہم نے دیکھا کہ شکل یکساں دکھ رہی ہے لیکن دونوں میں بہت فرق ہے. اور دوسرے جو ہے فہمتا, فہمتو وغیرہ آپ نے دیکھا. اور دوسرا رول آپ نے جو یہاں پہ دیکھا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جو ملا وہ تھا فریحہ میں فا جو حرف العطف ہے سو کا جو معنی دے رہا ہے, اور وہ فریحہ جو آ رہا ہے وہ تو اوریجنل روٹ لیٹر کا فا ہے, اور یہ جو فا ہے یہ ایک اور فا لگا ہوا وہ ہے ایڈیشنل فا, وہ ہے کنجکشن, وہ ہے حرف العطف جس کے معنی ہوتے ہیں سو. اگلی لائن دیکھیے وقال, اور اس نے کہا انک احسن طالب فی الفصل, یو آر دا بیسٹ اسٹوڈنٹ ان دا کلاس روم, تم کلاس روم کے سب سے اچھے اسٹوڈنٹ ہو. قالا کے بعد آیا ہے اس لیے یہ انا ہے. اگر قالا کی جگہ پر کوئی اور ورب ہوتی تو بیچ میں آنے کی وجہ سے سینٹینس کے انا کی جگہ پر انا ہو جاتا, لیکن قالا کا ایفیکٹ ہے کہ انا ہے یہ. وقالا, اور اس نے کہا انک احسن طالب فی الفصل, یو آر دا بیسٹ اسٹوڈنٹ ان دا کلاس روم. آگے دیکھتے ہیں. الام مدر نے کہا ماشاء اللہ, زادک اللہ علما یا بنی, او مائی سن, may Allah increase your knowledge, may Allah increase you in knowledge, اور may Allah increase your knowledge, یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے علم کو اور مزید بڑھائے. سعید نے کہا اغسلتی قمصانی یا امی, او مائی مدر, ڈڈ یو واش مائی شرٹس, کیا آپ نے میری قمیصیں دھو دی ہیں؟ اب دیکھیے غسلتی بار بار جو یہ آ رہا ہے, شروع ہی ہم نے سبق جو کیا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ بہت سارے فارمز آئیں گے ماضی کے, لیکن مین فوکس جو ہے وہ واحد مؤنث حاضر سیکنڈ پرسن فیمینین سنگولر پہ زیادہ فوکس ہے. سعید نے کہا اغسلتی قمصانی یا امی, اے میری والدہ کیا آپ نے میری شرٹس دھو دی ہیں؟ ماں نے کہا نعم, جی ہاں, غسلتها وکویتها, میں نے انہیں دھو دی ہیں اور انہیں آئرن بھی کر دیا ہے. Yes, I have washed them and ironed them. خذ هذا القميص, take this shirt. خذ, this is imperative form.
اس کے بارے میں بھی میں بتا چکا تھا. ابھی امپریٹو فارم کی ڈیٹیل ڈسکشن آگے آنے والی ہے. خذ هذا القمیص، ٹیک دس شرٹ. القمیصہ ہمیں اس لیے کہنا ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، آبجیکٹ ہے. سعید نے کہا ہاتی ذاک یا امی، اے میری والدہ آپ مجھے اسے دیں. اب دیکھیے ہاتی یا کے ساتھ آ گیا ہے کیونکہ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اگر ابھی ہوتا تو یہ ہاتی بغیر یا کے ہو جاتا. اس کے بارے میں بھی میں بتا چکا. یہ گیو اور برنگ کے معنی میں ہے. جیسے ہاتی الماء، پانی لاؤ، ہاتی الکتاب، کتاب لاؤ. اس کتاب میں فرسٹ والیوم ہی سے اس سینٹنس کو یوز کیا جا رہا ہے، ہاتی یعنی لاؤ. ہاتی الجمع، پلورلس لائیے، پلورلس دیجئے. ذاک اجمل من هذا، that one is more beautiful than this. اجمل من هذا یہ کمپیریٹو ڈگری ہے، اسم التفضیل ہے. آپ کو اس سے پہلے بہت کچھ بتایا جا چکا ہے اس سلسلے میں، بہت ساری کتابوں میں یہ آ چکا ہے. اب ہم اگلے صفحے پہ پڑھتے ہیں. اگلے صفحے میں اسی لیسن کا کنٹینیویشن ہے. اس میں ہے تدخل مریم، مریم اندر داخل ہوتی ہے. یہ تدخلو یہ فعل المضارع ہے، اس کے بارے میں ابھی آئی نہیں ہے گفتگو، آگے آنے والی ہے. مریم کہتی ہے السلام علیکم، السلام علیکم. کیف حالکی یا امی، او مائی مدر ہاؤ آر یو. وکیف حالک یا اخی، اینڈ ہاؤ آر یو او مائی بردر. پہلے میں آپ کو حالکی کہنا ہے بیکاز یو آر ایڈریسنگ دا مدر. اینڈ وکیف حالکا، یہاں حالکا کہنا ہے بیکاز یو آر ایڈریسنگ یور بردر ہو از اے میل. آپ کیسی ہیں اے والدہ، اور اے میرے بھائی آپ کیسے ہیں. الام، ماں نے کہا وعلیکم السلام اہلا یا بنتی، اے میری بیٹی خوش آمدید، ویلکم او مائی ڈاٹر. متی خرجتی من المدرستی، آپ مدرسے سے کب نکلی. وین ڈیڈ یو لیو دا اسکول. یہاں دیکھیں خرجتی آ گیا ہے. آپ کو بتایا گیا تھا کہ واحد مؤنث حاضر کے جو صیغے ہیں، سیکنڈ پرسن فیمینین سنگولر کی جو فارمز ہیں ورب کی، ماضی کی، اس کی پریکٹس کرانی مقصود ہے. مریم نے کہا خرجت بعد صلاۃ الظہر، آئی لیفٹ آفٹر دی پریئر آف ظہر، میں ظہر کی نماز کے بعد نکلی. الام، ماں نے کہا این زمیلاتکی آمنۃ و فاطمۃ و سعاد، کسی پہ تنوین نہیں رہے گا، سب ڈپٹوٹ ہیں. ویئر آر یور کلاس میٹس آمنہ، فاطمہ اینڈ سعاد. مریم نے کہا انا ما رأیتہن بعد الصلاۃ، میں نے نماز کے بعد انہیں نہیں دیکھا. I didn't see them after صلاح. الام، ماں نے کہا یا بنتی، او مائی ڈاٹر، اخوک حفظ سورۃ الرحمن، تمہارے بھائی نے سورۃ الرحمن یاد کر لیا ہے. Your brother has memorized سورۃ الرحمن. ای سورۃ حفظتی انتی، تو نے کس سورت کو یاد کیا ہے. Which surah have you memorized. دیکھیے ایا ہم یہاں پڑھیں گے بیکاز حفظتی کا یہ آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ جنرلی بعد میں آتا ہے لیکن یہ پہلے بھی آ سکتا ہے. عربی زبان میں اکثر چیزوں کا ایک جنرل رول ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے. جیسے فاعل عموماً بعد میں آتا ہے، پہلے بھی آ سکتا ہے. مبتدا عموماً پہلے ہوتا ہے، بعد میں بھی جا سکتا ہے. اسی طریقے سے مفعول بھی جنرلی بعد میں ہوتا ہے لیکن وہ پہلے بھی آ سکتا ہے. تو یہاں پر ایا سورۃ مضاف مضاف الیہ ہونے کے بعد یہ آبجیکٹ اور مفعول بھی بن رہا ہے حفظتی کا. ای سورۃ حفظتی انتی، تو نے کس سورت کو یاد کیا ہے. مریم نے کہا انا حفظت سورۃ الحدید، آئی ہیو میمورائزڈ سورۃ الحدید، میں نے سورۃ الحدید یاد کر لیے ہیں. وہی اطول من سورۃ الرحمن اینڈ دیٹ از لانگر دین سورۃ الرحمن، اور یہ سورۃ الرحمن سے بھی لمبی ہے. یہ اسم التفضیل اطول ہے. کمپیریٹو ڈگری، کمپیریٹو ڈگری میں جنرلی من پریپوزیشن ہوا کرتا ہے، اور سپرلیٹو ڈگری میں اسم التفضیل کے بعد فوراً کوئی مضاف الیہ آتا ہے. وَكَذَلِكَ حَفِظْتُ 16 آیَةً مِّن سورۃ النبأ، اور اسی طریقے سے میں نے سورۃ النبأ کی 16 آیتیں یاد کر لی ہیں. اینڈ سملرلی آئی ہیو میمورائزڈ 16 ورسز فرام سورۃ النبأ. یہاں پر ایک چیز آپ کو نوٹ کرنی ہے جو بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے، جو رول ابھی میں پیچھے بتا بھی چکا، اس کو یہاں اپلائی کرنا ہے. ایک تو گنتیوں والا کہ 16 آیا، آیا فیمینین ہے تو وہ گنتی جو 16 ہے اس کا جو سیکنڈ پارٹ اشرا ہے وہ آیت کے مطابق رہے گا.
یعنی کہ ایگری کرے گا. دا سیکنڈ پارٹ آف دا نمبر ول ایگری ود دا معدود. لیکن جو ستہ ہے یہ اس کو اپوز کرے گا, وہ اس کے ساتھ ڈس ایگری کرے گا, اور یہ فیمینین ہے تو وہ ستہ رہے گا. ایک تو رول یہ ہوا. دوسرا رول یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ عشرتا جب فیمینین ہوتا ہے تو شین پر ساکن ہوتا ہے, لیکن بغیر تا کے یہ عشرہ ہوتا ہے, یعنی بڑی شین پر فتح ہوتا ہے اگر را کے بعد گولتا نہیں موجود ہے. یہ میں ڈیٹیل سے پیچھے بتا چکا ہوں. یہ جو ایسے ورڈز آتے ہیں جو مثال بنتے ہیں, مین تھیوریز کو جہاں ہمیں اپلائی کرنا ہوتا ہے اس کو سرکل کر لیا جاتا ہے. وہ بہت اچھا رہتا ہے وہ یاد کرنے کے لیے بھی, اور ہمارے لیے ایک اٹینشن کی چیز بن جاتی ہے کہ یہاں ہمیں خاص توجہ دینی ہے. الام, ماں نے کہا ماشاء اللہ, انکی طالبۃ مجتہدۃ, یو آر ریئلی a hard working student, انا مسرورۃ بکی, I am happy with you. اذهبت الى المکتبۃ اليوم, did you go to the library today? کیا تو آج لائبریری گئی؟ تو ایک محنتی طالب علم ہے, اب میں تجھ سے خوش ہوں, کیا تو آج لائبریری گئی؟ مریم نے کہا نعم, جی ہاں. ذهبت, میں گئی. الام, ماں نے کہا ماذا قرأت هناك, وہاں تو نے کیا پڑھا؟ ماذا قرأت هناك, اگر میل ہوگا تو ماذا قراتا ہوگا. یہاں پہ چونکہ فیمل سے وہ ایڈریس کر رہی ہیں تو ماذا قراتی ہے. مریم نے کہا قرأت مجلۃ من پاکستان اسمها الاسلام, میں نے پاکستان کی ایک میگزین پڑھی جس کا نام الاسلام ہے. I read a magazine from Pakistan and its name is الاسلام. الام, ماں نے پوچھا ابی اللغۃ العربیۃ ہی, is that in Arabic language, کیا وہ عربی زبان میں ہے؟ مریم نے کہا لا, نو. ہی باللغۃ الانگلیزیۃ, that is in English language. الام, ماں نے کہا اذهبت الى المدیرۃ, کیا تو ڈائریکٹر کے پاس گئی؟ did you go to the director? ذهبتی, دیکھیے یہ آیا ہے, اس میں فیمینین فارم کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے, پیچھے کم استعمال کیا گیا تھا, یعنی پچھلے اسباق میں دوسرے فارمز استعمال کیے گئے تھے. یہاں پر جو مین فوکس, مین تھرسٹ ہے وہ ہے فیمینین پہ. اور بھی فارمز آئیں گی لیکن فیمینین یہ آپ کے لیے گویا کہ ایک نئے انداز سے یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے. اگلے پیج پہ ہم بڑھتے ہیں. اگلے پیج میں ہے مریم نے کہا لا, نو. ہی ما جاءت اليوم, نہیں وہ آج تشریف نہیں لائیں, نہیں وہ آج نہیں آئیں. ہی ما جاءت اليوم, جاء کے معنی ہوتے ہیں آنا, وہ میسکولین ہوگا, جاءت فیمینین ہو جائے گا. اليوم ٹوڈے. الام, ماں نے کہا لما, کیوں؟ یہ دیکھیے اس کے بارے میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ماں کے معنی ہوتے ہیں کیا, ماذا کے معنی بھی ہوتے ہیں کیا, لماذا کے معنی ہوتے ہیں لام لگا کے کیوں. ماں اور ماذا کے معنی ہوتے ہیں کیا, لیکن لماذا جب ہم لگا دیتے ہیں تو معنی ہو جاتے ہیں کیوں, یعنی وائی. اس لماذا کو جب ہم کسی سینٹینس میں استعمال کریں گے تو لما بھی استعمال کریں گے الف کے ساتھ, لما یا لماذا. لیکن یہاں جو امپورٹنٹ رول آپ کو ایکسپلین کیا تھا پیچھے میں نے, وہ یہ ہے کہ جب کوئی سوال کیا جا رہا ہے آپ سے اور اس پہ مزید آپ یہ سوال کر رہی ہیں کہ کیوں, اور وہاں صرف لما یوز کر رہی ہیں, وہ کسی سینٹینس میں نہیں, اکیلا ہے. It stands alone in the statement. There is nothing associated or coupled with this. In that case, you have to attach an additional ha and it will become lima. That is what I wanted to explain in the beginning of this lesson. یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے. اور اس ہا کو ہا اس سخت کہا جاتا ہے. This ha is technically known in Arabic grammar as ha us sakt. As-sakt meaning to be silent, meaning there is nothing additional after that. اچھا, اس کے بعد دیکھیے مریم نے کہا اظن انہا ذہبت الی مکہ. الام, ماں نے کہا لما, کیوں, وائی. مریم نے کہا اظن انہا ذہبت الی مکہ, I think she has gone to مکہ. یہاں پہ رکیے, اظنو کے بعد یہاں پر دیکھیے انا نہیں کہہ سکتی ہیں آپ, یہ بیچ میں آیا ہے, قالا کے ساتھ خاص ہے انا, بیچ میں انا وہیں پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے قالا ہو, وگرنہ یہ انا ہی ہوگا. یہاں اظنو کے بعد ہمیں انا پڑھنا ہے. اظن انہا ذہبت الی مکہ, I think, it seems to me, or I believe, or I think she has gone to مکہ.
ایک تو یہ رول ہوا انا کے بارے میں. دوسرے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بیچ میں انا کہیں کہیں آتا ہے, تو انا اور انا جو ہیں یہ جنرلی کسی بھی بات کو ریکنفرم کرنے کے لیے, مور ایمفیسس دینے کے لیے, زیادہ اسٹریس دینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, جس کا ہم ٹرانسلیشن ویریلی, ڈیفینیٹلی, انڈاؤٹڈلی, بلا شبہ, بلا شک, یقیناً, واقعی, اس طریقے سے کرتے ہیں. لیکن بیچ میں جو آتا ہے تو سمپلی یہ دیٹ کا معنی دے دیتا ہے. جیسے یہاں پر آئی تھنک دیٹ شی ہیز گون ٹو مکہ, صرف دیٹ کا معنی یہاں پہ دیا اس نے. نے کہا اشربتی الشایا, کیا تو نے چائے پی لی؟ ڈیڈ یو ٹیک دی ٹی؟ مریم نے کہا لا, نو. ما شربتو, آئی ڈیڈنٹ ٹیک اٹ, میں نے نہیں پی. ماں نے کہا للخادمتی, خادمہ سے, فیمل سرونٹ سے کہا, فیمل ہیلپ, ہیلپ بولتے ہیں خادمہ کو بھی, فیمل ہیلپ. ہاتی الشاء یا لیلا, او لیلا برنگ دی ٹی. ہاتی دیکھیے یا کے ساتھ ہے, کیونکہ یہ لیلا فیمینین ہے. اگر یہ میسکولین ہو جس سے ایڈریس کیا جا رہا تو ہاتی بغیر یا کے ہوگا, اس کو بھی آپ نوٹ رکھیں. اس کے بعد مریم کہہ رہی ہے وہاتی قطعۃ خبز ایضا یا لیلا, اینڈ او لیلا برنگ می اور گیو می a piece of bread too, روٹی کا ایک ٹکڑا بھی مجھے دینا. قطعتن کے معنی ہوتے ہیں پیس, اور خبزن کے معنی ہوتے ہیں بریڈ, روٹی. انا جوعا, I am hungry. یہ دیکھیں جوعان, میں نے بتایا تھا ایک پوائنٹ میں کہ جوعان, عطشان یا کسلان یا غضبان یا تعبان, یہ جو الف نون زائد تان کی جو ایڈجیکٹیو فارمز ہوتی ہیں جو ممنوع من الصرف اور ڈپٹوٹ ہوتے ہیں, ان کی جو فیمینین فارم آتی ہے وہ جوعا, عطشا, تعبا, غضبا اس طریقے سے آتی ہے. تو یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتی انا جوعان, یہاں آپ کو کہنا ہے انا جوعا, I am hungry اور I am feeling hungry, میں بھوکی ہوں. اب آگے ہمارے سامنے ایکسرسائزز ہیں, انشاءاللہ یہ ایکسرسائزز بہت جلدی ختم ہو جائیں گی, اس میں ہمیں زیادہ وقت نہیں دینا پڑے گا, ہم اس کو بہت جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ, آنسر دی فالوئنگ کوسچنز. ای سورۃ حفظ سعید, سعید نے کون سی سورت یاد کی؟ وچ سورہ ڈڈ سعید میمورائز؟ حفظ سورۃ الرحمن, ہی میمورائزڈ سورۃ الرحمن, اس نے سورۃ الرحمن یاد کی. کم آیۃ من سورۃ النبأ حفظت مریم, مریم نے سورۃ النبا کی کتنی آیتیں یاد کی؟ ہاؤ مینی ورسز فرام دی سورۃ النبا ڈڈ مریم میمورائز؟ تو حفظت 16 آیت من سورۃ النبا, she memorized 16 verses from سورۃ النبا, اس نے سورۃ النبا کی 16 آیتیں یاد کی. مسم المجلۃ التي قرأتها مریم فی المکتبۃ, مسم المجلۃ التي قرأتها مریم فی المکتبۃ, اس مجلے کا نام کیا ہے جسے مریم نے لائبریری میں پڑھا ہے؟ مریم نے جس مجلے کو لائبریری میں پڑھا اس کا نام کیا ہے؟ بِأَيِّ لُغَةٍ ہِیَ, وہ کس لینگویج میں ہے؟ What is the name of that magazine which Maryam read in the library? بِأَيِّ لُغَةٍ ہِیَ, in what language is that, وہ کس زبان میں ہے؟ تو اب آپ کو اس کا جواب دینا ہے. اسمہا الاسلام, its name is الاسلام, and that is in English language. وَهِيَ بِاللُّغَةِ الْإِنْگْلِيزِيَّةِ اسمها الإسلام وَهِيَ بِاللُّغَةِ الْإِنْگْلِيزِيَّةِ. کوشچن نمبر 4 ہے من لیلا, who is لیلا؟ تو اب آپ کو جواب دینا ہے ہیا خادمہ, she is a help, she is a domestic help. نمبر 2 پہ آئیے آپ. نمبر 2 پہ آپ کو کیا کرنا ہے, یہ ٹک لگانے ہیں رائٹ اینڈ رانگ کے. ضع هذه العلامة امام الجمل الصحيحة وهذه العلامة امام الجمل غير الصحيحة. Put this mark with the correct sentences and this mark with the incorrect sentences. ما فرح المدرس بسعيد, the teacher was not happy with سعید, استاد سعید سے خوش نہیں تھے, یہ incorrect ہے because he was happy with him. نمبر 2 مریم جوعا, مریم بھوکی ہے, this is correct, she was really hungry. اس کے بعد ہے اگلے پیج پہ ہم پڑھتے ہیں. اگلے پیج پر ہے سینٹینس نمبر 3,
خرجت مریم من المدرسة بعد صلاة الظہر. مریم ظہر کی نماز کے بعد مدرسے سے نکلی. خرجت مریم من المدرسة بعد صلاة الظہر. مریم left the school after the prayer of ظہر. یہ سینٹینس یہ بھی کریکٹ ہے. رائٹ, دس از کریکٹ. نمبر 4, سورة الرحمن اطول من سورة الحدید. سورة الرحمن, the chapter of الرحمن is longer than the chapter of الحدید. This is incorrect. And number 5, آمنة وفاطمة وسعاد زميلات مريم. آمنہ, فاطمہ, سعاد are Maryam's classmates. آمنہ, فاطمہ اور سعاد مریم کی کلاس میٹس ہیں. This is also correct. This is a correct sentence. Okay. Now exercise number 3. أجب عن الأسئلة الآتية. Answer the following questions. هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس السادس. These questions are not based on the 6th lesson. یعنی ہم 6th lesson پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے جواب اسی کتاب سے ملیں. یہ آؤٹ سائڈ کتاب سے بھی جواب دیے جا سکتے ہیں. نمبر 1, ایکچولی یہ پریکٹس یہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈفرینٹ صیغے جو ہوتے ہیں, ڈفرینٹ جو صیغے ہیں ماضی کے, اس کی پریکٹس کروانا چاہ رہے ہیں اس ایکسرسائز نمبر 3 میں. اذهبت الى المدرسة اليوم. Did you go to the school today? نعم ذهبت. Yes, I went. جی ہاں میں گیا. نمبر 2, متى رجعت من المدرسة. When did you get back from school? تم اسکول سے کب واپس آئے. رجعت بعد صلاة الظہر. I came back after the prayer of ظہر. میں ظہر کی نماز کے بعد واپس آیا. نمبر 3, ای سورة قرأت بعد صلاة الفجر. فجر کی نماز کے بعد تو نے کون سی سورت پڑھی. ای سورة قرأت بعد صلاة الفجر. فجر کی نماز کے بعد تو نے کون سی سورت پڑھی. تو آپ کو کہنا ہے کہ قرأت سورة البقرة. میں نے سورہ بقرہ پڑھی. I read سورة البقرہ. نمبر 4 میں آپ کو دیکھنا ہے ای سورة حفظت هذا الاسبوع. کہ اس ہفتے آپ نے کون سی سورت یاد کی. which سورہ did you memorize this week. آپ نے اس ہفتے کون سی سورت یاد کی. تو آپ کہیں حفظت سورة النبأ. I memorized سورة النبأ. عما يتساءلون جسے کہتا ہے, جو نام ہے ایکچوئل چیپٹر کا وہ سورۃ النبا ہے. النبا مینس خبر. خبر وہ گرامر والا نہیں, نیوز, ویری امپورٹنٹ انفارمیشن والا جسے کہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں نمبر 5, اب الماء البارد غسلت وجهك ام بالماء الحار. کیا آپ نے ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھویا یا گرم پانی سے. Did you wash your face with cold water or with hot water. تو اب آپ کو یہاں پر جواب دینا ہے, سردی کا موسم چل رہا ہے تو اس کے حساب سے ہمیں یہ جواب دینا چاہیے غسلت وجہی بالماء الحار. میں نے اپنا چہرہ گرم پانی سے دھویا. غسلت وجہی بالماء الحار. I washed my face with hot water. Number 6, من غسل قمیصک ومندیلک. Who washed your shirt and your handkerchief. آپ کی شرٹ اور آپ کی ہینکی کس نے دھوئی. تو اب آپ کو اس کا جواب دینا ہے امی غسلت, میری والدہ نے دھویا. امی غسلت, میری والدہ نے دھویا. My mother washed. نمبر 4 پہ دیکھیے, ایکسرسائز نمبر 4 ہے, اس میں ہے انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ واضبط الضمیر بالشکل. انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ واضبط الضمیر بالشکل, کہ آنے والے جملوں میں فاعل کو مؤنث بنائیں. انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ واضبط الضمیر بالشکل. آنے والے جو سینٹینسز ہیں اس میں سبجیکٹ کو آپ کو فیمینین بنانا ہے اور ضمیر پر اعراب لگانا ہے. واضبط الضمیر بالشکل, اس کو کنٹرول کرنا ہے شکل سے, یعنی اس پر اعراب لگانا ہے. تو یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں convert the subject into feminine in each of the following sentences and put حرکہ on them. Number 1, اشربت الشاي یا حامد. اے حامد کیا تو نے چائے پی لی. تو اشربتا ہے تو اب آپ کو اس کی فیمینین فارم دی ہے اشربت الشاي یا سعاد. اے سعاد کیا تو نے چائے پی لی. یہ شربتا, یہ شربتی کر دیا.
اب اس کے بعد جو ساری اگزامپلس آ رہی ہیں نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 اور نمبر 6 ان سب کو جو میسکولین ہے اس میسکولین کو فیمینین بنانا ہے اس میسکولین کو آپ کو فیمینین بنانا ہے تو اس میسکولین کو آپ کو کیسے فیمینین بنانا ہے اس کی اگزامپل آپ کو دے دی گئی ہے اکتبت الدرس یا علی اے علی کیا تو نے سبق کو لکھ لیا اکتبت الدرس یا علی اے علی کیا تو نے سبق کو لکھ لیا او علی did you write the lesson and its feminine form will be اکتبتی الدرس یا فاطمۃ اکتبتی الدرس یا فاطمۃ یا اکتبتی الدرس یا آمنۃ ہو جائے گا اے آمنہ کیا تو نے سبق کو لکھ لیا اکتبت الدرس یا علی یہ ہو جائے گا اکتبتی الدرس یا آمنۃ یا فاطمۃ جو بھی آپ کہہ لیں یعنی کتبتا کو کتبتی بنا دینا ہے آپ کو نمبر 3 پہ چلتے ہیں اغسلت وجهك یا اخی اے میرے بھائی کیا آپ نے اپنا چہرہ دھو لیا او مائی بردر ڈیڈ یو واش یور فیس فیمینین ہوگا اغسلتی وجهك یا اختی اے میری بہن کیا آپ نے اپنا چہرہ دھو لیا او مائی سسٹر ڈیڈ یو واش یور فیس نمبر 4 پہ اب ہم پڑھتے ہیں ای سورۃ حفظت یا بنی اے میرے بیٹے آپ نے کون سی سورت یاد کر لی او مائی سن وچ سورہ ڈیڈ یو میمورائز اب آپ کو یہاں پہ فیمینین اس طرح سے بنانا ہے ای سورۃ حفظتی یا بنتی اے میری بیٹی تو نے کون سی سورت یاد کر لی حفظتی ہو جائے گا یہ اور بنیا یہ بنتی ہو جائے گا نمبر 5 پہ آپ کو کہنا ہے افہمت الدرس الجدید یا ہاشم اے ہاشم کیا تو نے نئے سبق کو سمجھ لیا او ہاشم ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دا نیو لیسن او ہاشم ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دا نیو لیسن ڈیڈ یو گیٹ دا نیو لیسن افہمت الدرس الجدید یا ہاشم او ہاشم ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دا نیو لیسن تو یہ ہو جائے گا افہمتی الدرس الجدید یا مریم یا آمنتو کہہ دیں یا مریم کہہ لیں آپ اے مریم کیا تو نے نیا سبق سمجھ لیا نمبر 6 ہوگا این ذهبت بعد الدرس یا اخی اے میرے بھائی سبق کے بعد آپ کہاں گئے او مائی بردر ویئر ڈیڈ یو گو آفٹر دی کلاس آفٹر دی لیسن نمبر 6 میں این ذهبت بعد الدرس یا اخی این ذهبتی بعد الدرس یا اختی اے میری بہن سبق کے بعد آپ کہاں گئیں تو ان سب کو میسکولین سے فیمینین میں کنورٹ کرنا تھا شربتا ہو جائے گا شربتی کتبتا کتبتی غسلتا غسلتی حفظتا حفظتی فہمتا فہمتی ذہبتا ذہبتی کیئرفل یہاں پہ یہ رہنا ہے کہ آگے وربس کے بعد اگر کوئی ایسا ناؤن ہے جس کو ہمیں فیمینین بنانا تھا تو فیمینین کرنا ہوگا نمبر 2 میں یہ ہو جائے گا وجہکی اور یا اخی کی جگہ پر یا اختی نمبر 4 پہ ہو جائے گا حفظتی اور یا بنتی ہو جائے گا یا بنیا کی جگہ پر نمبر 5 میں یہ یا مریم ہو جائے گا یا فاطمتو ہو جائے گا فہمت الدرس الجدید یا فاطمتو نمبر 6 میں ہو جائے گا این ذهبتی بعد الدرس یا اختی ہو جائے گا یہاں پر اخی کے بجائے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے یہاں پر جیسا کہ میں نے بتایا تھا شروع لیسن میں کہ اس سبق میں آپ کو فیمینین فارم جو سیکنڈ پرسن ہوتی ہے واحد مؤنث حاضر جسے کہا جاتا ہے سیکنڈ پرسن فیمینین سنگولر اس کی پریکٹس کی گئی ہے ماضی کی یہ جو ابھی ایکسرسائز گئی ہے نمبر 5 پہ ہم آتے ہیں نمبر 5 پہ جس چیز کی پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ اثبت الضمیر بالشکل فی کل من الافعال الواردہ فی الجمل الآتیہ اثبت الضمیر بالشکل فی کل من الافعال الواردہ فی الجمل الآتیہ یعنی آنے والے جملوں میں تمام افعال میں ضمیر پر حرکت لگائیں جیسے انا ہے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ ذہبت ذہبتی ذہبتا ذہبت یہ چاروں صیغے ایسے ہیں کہ اگر اس پہ اعراب نہ لگایا جائے تو کنفیوزنگ ہو جائے گا پرانی جو کتابیں اس پہ اعراب نہیں ہوتا ہے کانٹیکسچوائز کرنے کے بعد خود جو رائٹر ہوتا ہے یا جو ریڈر ہوتا ہے وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کیا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کانٹیکسٹ کو سمجھتے ہوئے آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ ذہبتا ہے ذہبتو ہے ذہبتی ہے یا ذہبت ہے یہاں پہ اسی کی پریکٹس کرانا ہے انا ہے تو یہاں ذہبتو ہونا چاہیے انا ذہبت الی المطار I went to the airport میں ایئرپورٹ گیا اذهبت الى الملعب یا یوسف اے یوسف کیا تم
پلے گراؤنڈ گئے, یہ ذہبتا ہوگا. او یوسف ڈیڈ یو گو ٹو دا پلے گراؤنڈ. نمبر 3 پہ ہوگا اختی ذہبت الی المستشفى, مائی سسٹر وینٹ ٹو دا ہاسپٹل, میری بہن ہاسپٹل گئی, اسپتال گئی. نمبر 4 ذہبتی الی المکتبۃ یا فاطمہ, او فاطمہ ڈیڈ یو گو ٹو دی لائبریری, اے فاطمہ کیا تو لائبریری گئی, تو یہ ذہبتی ہوگا. تو دیکھیے پہلے والے میں ذہبتو, دوسرے والے میں ذہبتا, تیسرے والے میں ذہبت, اور چوتھے والے میں ذہبتی. ذہبتو نمبر 1, ذہبتا نمبر 2, نمبر 3 ذہبت, نمبر 4 ذہبتی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں, نمبر 6 پہ پہنچتے ہیں. نمبر 6 پر ہے تأمل ما یلی, think about the following. مندرجہ ذیل چیزوں کے بارے میں آپ سوچیں. تأمل ما یلی, think about the following. اور think about the following میں ہمیں کیا کرنا ہے, ذہبت, ذہبتا, ذہبتی, ذہبتو, یہ سب کے اسٹرکچر سیم دکھ رہے ہیں, یعنی کہ لیٹرز سیم ہیں, لیکن یہ سب کے سب صیغے بالکل ڈیفرنٹ ہیں اور بالکل سب کے الگ الگ میننگز ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں, نمبر 7 پہ آتے ہیں. تأمل المثالین الآتیین, آنے والی دونوں اگزامپلس کو غور سے پڑھیں. میں تھوڑا سا رکتا ہوں, آپ لوگوں میں سے ذرا میسج کے ذریعے بتائیں کہ کیا آپ سب کو آواز بالکل صاف پہنچ رہی ہے. میسج کے ذریعے زوم پہ مجھے بتائیں کہ سب لوگوں کو آواز صحیح پہنچ رہی ہے یا بیچ میں بریک ہوئی تھی. کوئی میسج مجھے ملا ہے کہ آواز صحیح نہیں جا رہی ہے, تو آپ لوگ بتائیں کہ کیا آواز جو شروع سے بالکل موجود ہے کہ ریگولر کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کو آواز صحیح پہنچ رہی ہے میری, یا کوئی پرابلم ہوئی ہے. ماشاء اللہ, بہت خوب بہت خوب, سب کی طرف سے مجھے مل گیا الحمدللہ. تو جن کو پرابلم ہوئی ہے یہ ان کی اپنی پرسنل پرابلم ہے. If someone is unable to hear properly, the problem is in her internet, not mine. Thank you very much for the feedback, and let me continue now without any further confirmation, please. Thank you. آگے بڑھتے ہیں. تأمل المثالین الآتیین, آنے والی دونوں ایگزامپلس پر آپ غور کریں. آنے والی جو دونوں ایگزامپلس ہیں آپ ان پہ غور کریں. افہمت الدرس یا علی, اے علی کیا آپ نے سبق سمجھ لیا. او علی ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دا لیسن. نعم فہمت, یس آئی انڈرسٹوڈ اٹ. لا ما فہمت, نو آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ. نمبر 2 میں ہے اما فہمت الدرس یا علی, اے علی کیا آپ نے سبق کو نہیں سمجھا. بلا فہمت, آف کورس آئی انڈرسٹوڈ اٹ, یس آئی انڈرسٹوڈ اٹ. نعم ما فہمت, یس آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ. تو یہاں پہ دیکھیے چونکہ انٹروگیٹو نیگیٹو تھا تو یہاں پہ بلا آئے گا, اور آپ نے جواب بھی دیا ہے وہ پوزیٹو میں دیا ہے. لیکن اگر آپ نے ایسا جواب دیا ہے, یعنی جواب دینے کے بعد آپ کوئی اپنی طرف سے بھی سینٹینس بنا رہی ہیں اور اس کو بھی نیگیٹو بنا رہی ہیں, تو اب وہاں بلا نہیں آئے گا, وہاں نام ہی آئے گا. اگر آپ نے اما فہمت الدرس یا علی کہا صرف, تو بلا فہمت ہوا آئے گا. ٹھیک ہے, بالکل بلا یہاں آئے گا. لیکن اگر اس کے بعد ایسا کوئی جواب آپ دے رہی ہیں جو نیگیٹو سینٹینس سے ہے, تو اب نعم ما فہمتو کے ساتھ آئے گا. اب یہاں پر بلا استعمال نہیں ہوگا, حالانکہ ہونا چاہیے تھا, لیکن اگر اس کے بعد نیگیٹو سینٹینس آ رہا ہے تب وہ نام ہی ہوگا نارملی. نمبر 8 پہ آئیے. ہاتی اسئلۃ مناسبۃ للاجوبۃ الآتیہ, give appropriate questions for the following answers. یہ 8 نمبر جو ہے اس میں آپ کو مناسب سوال بنانے ہیں. مناسب سوال کیسے بنائیں گے, یہاں پہ جواب سے اندازہ لگ جائے گا آپ کو. جواب ہے نعم شربتو, تو اس کا سوال یوں بنے گا اشربت الشائی, کیا آپ نے چائے پی لی. ڈیڈ یو ٹیک دی ٹی, نعم شربتو, یس آئی ٹوک اٹ. نمبر 2 نعم کتبتو ہے, تو اس کا آنا چاہیے اکتبت اسمک یا اکتبت التمرین, اکتبت اسمک, کیا آپ نے اپنا نام لکھ لیا. ڈیڈ یو نوٹ ڈاؤن یور نیم یا ڈیڈ یو رائٹ یور نیم. نعم کتبتو, یس آئی ڈیڈ اٹ. نمبر 3 پہ ہے بلا رأیتہ, نمبر 3 پہ آ رہا ہے بلا رأیتہ, تو اب آپ کو یہاں پر یہ پوچھنا ہے اما رأیت احمدہ, کیا آپ نے احمد کو نہیں دیکھا. اما رأیت احمدہ, کیا آپ نے احمد کو نہیں دیکھا. تو اب آپ کو جواب دینا ہے کہ بلا رأیتہ, جی ہاں میں نے احمد کو دیکھا ہے.
بلا رأیتہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اما رأیتا یہ نیگیٹو اور انٹروگیٹو دونوں ہے، اس لیے آپ نے بلا رأیتہ کہا. لیکن ابھی دیکھیے، ابھی ایک اور سینٹنس آپ کے سامنے آ رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم اگلے پیج پر. اگلے پیج پر ہے نعم ما قرأت هذا الكتاب في بلدي، یعنی جی ہاں میں نے یہ کتاب اپنے ملک میں نہیں پڑھی ہے. تو یہاں پہ آپ سے سوال کیا جائے گا نمبر 4 پہ، اما قرأت هذا الكتاب، اما قرأت هذا الكتاب. یہاں پہ جو سوال بنے گا اما قرأت هذا الكتاب، کیا آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی؟ تو اس کا جواب بنے گا نعم ما قرأت هذا الكتاب، جی ہاں میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی. اب یہاں پر نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ جب انٹروگیٹو اور نیگیٹو سے سوال کیا گیا تو وصولاً اکارڈنگ ٹو دی رول اٹ شوڈ ہیو بین بلا، لیکن یہاں بلا یوز نہیں ہوگا، یہاں پہ نعم ہوگا. ریزن کیا ہے کہ اس کے بعد فوراً ایک نیگیٹو سینٹنس آ گیا. تو اگر جواب میں ایک نیگیٹو سینٹنس بھی ملا دیا گیا تو اب وہ نعم ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا. اور اگر سمپلی آپ نے ہاں کہنا ہے تو صرف بلا کہنا ہے آپ کو اس نیگیٹو انٹروگیٹو کے جواب میں. اور اس وقت بھی آپ کو بلا کہنا ہے جب آپ بلا کے بعد پوزیٹو سینٹنس یوز کر رہی ہیں. ایکسیپشن یہاں ہو رہا ہے کہ جب اس کے بعد ہم کوئی نیگیٹو سینٹنس یوز کر رہے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ آگے بڑھتے ہیں. نمبر 5 میں آتے ہیں. نمبر 5 میں بلا سمعت الاذان، اس کا کوشچن یوں بنے گا اما سمعت الاذان، کیا آپ نے اذان نہیں سنی؟ تو یہاں آپ کو جواب دینا ہے بلا سمعت الاذان، جی ہاں میں نے اذان سن لی. Yes, I heard the اذان. نمبر 6 میں ہے لا ما سمعت الاذان، تو اس کے لیے جو آپ کو سوال بنانا ہے وہ یوں ہوگا اسمعت الاذان، کیا تو نے اذان سنی؟ Did you hear the اذان؟ لا ما سمعت الاذان، No, I didn't hear the اذان. اور پیچھے نمبر 5 میں جو آپ نے بنایا تھا اس میں تھا اما سمعت الاذان، تو وہاں پر انٹروگیٹو نیگیٹو تھا تو آپ نے وہاں پر بلا کا استعمال کیا تھا، پھر کہا تھا آپ نے بلا سمعت الاذان. تو اس ڈیفرنس کو آپ اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے رکھیں، دس از ویری امپورٹنٹ. نمبر 7 میں ہے اضربت هذا الولد، کیا آپ نے اس لڑکے کو مارا؟ لا ما ضربت هذا الولد، نہیں میں نے اس لڑکے کو نہیں مارا. اب آگے ہم ایکسرسائز نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں. اقرأ الامثلة ثم اجب عن الاسئلة الآتية مستعملا الضمائر. ایگزامپلس کو پڑھیں، اس کے بعد آنے والے کوشچنز کے جوابات دیں ضمائر کا استعمال کرتے ہوئے. مستعملا الضمائر، ضمائر کا استعمال کرتے ہوئے. ریڈ the examples and then answer the following questions using pronouns. ورب میں پروناؤنس کا استعمال کنیکٹ کر کے کیسے کیا جاتا ہے، یہاں پہ اس کا استعمال ہوگا. یہ جو جتنی پروناؤنس یہاں پہ استعمال ہوں گی یہ سب ایکیوزیٹو کیس میں ہیں، کیونکہ یہ سب آبجیکٹ بن کے آئی ہوئی ہیں. اور ایکیوزیٹو کیس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت سارے کیسز میں، کہ کچھ مبنی ورڈز ہوتے ہیں، کچھ مبنی ناؤنس ہوتے ہیں یا پروناؤنس ہوتے ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تو وہ انٹرنل جو چینجنگ ہوتی ہے وہ انٹرنل ہوتی ہے، ایکسٹرنل نظر نہیں آتی ہے. ابھی میں بتاتا ہوں. نمبر 1 ارائیت حامدن، کیا آپ نے حامد کو دیکھا ہے؟ تو اب آپ اس کا جواب دے رہے ہیں نعم رأیتہ، جی ہاں میں نے اسے دیکھا ہے. تو نعم رأیتہ میں یہ جو ہو ہے یہ انفیکٹ اس پہ ضمہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے ایکیوزیٹو کیس میں. یہ دیکھیے امپورٹنٹ چیز، ارائیت حامدن میں حامدن چونکہ ایک دم کلیئر ناؤن ہے تو وہ جب مفعول بنا، آبجیکٹ بنا، تو وہ ڈائریکٹ منصوب ہو گیا، اس کے اوپر فتحہ آ گیا. لیکن رأیتہ میں یہ جو ہو ہے یہ بھی منصوب ہے، یعنی اکارڈنگ ٹو گرامر یہ منصوب ہے، لیکن پروناؤن جیسا ہوتا ہے ویسے ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا رول اٹ از منصوب، اٹ از ان این ایکیوزیٹو کیس ایون دو ایکسٹرنلی دا کیس از ناٹ شوئنگ فتحہ، لیکن یہ کیس وہی رہے گا. اس کو کہا جائے گا کہ یہ ایکیوزیٹو کیس میں ہے، یہ حالت النصب میں ہے، یہ منصوب ہے، بھلے ہی وہ نصب نہیں دکھ رہا ہے، مجبوری کی وجہ سے نہیں دکھ رہا ہے. مجبوری یہ ہے کہ کچھ ناؤن، کچھ پروناؤنس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا مطلب unchangeable. There is a category of nouns and words in Arabic language which is technically known as mabni, and mabni is any type of noun which is unchangeable. No matter what comes before it, it will always remain unchangeable, unalterable. Unalterable اور unchangeable جو ہوتا ہے noun،
جس پر اثر کوئی ظاہر نہیں ہوتا ہے ایکسٹرنلی، اس کو مبنی ورڈ کہتے ہیں. خیر اس کے بارے میں ہم آگے اور بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. نمبر 2 پر ہے ارأیت حامدا وہشاما وعلیا، کیا آپ نے حامد اور ہشام اور علی کو دیکھا ہے؟ نعم رأیتہم، جی ہاں میں نے ان سب کو دیکھا ہے. ڈیڈ یو سی حامد ہشام اینڈ علی؟ یس آئی سا دیم. نمبر 3 ارأیتی زینبا، کیا آپ نے زینب کو دیکھا ہے؟ ہیو یو سین زینب؟ نعم رأیتہا، جی ہاں میں نے اسے دیکھا ہے. یس آئی سا ہر. نمبر 4 ارأیتی زینبا وآمنۃ وسعادہ، کیا آپ نے زینب، آمنہ اور سعاد کو دیکھا ہے؟ نعم رأیتہن، جی ہاں میں نے انہیں دیکھا ہے. ہیو یو سین زینب، آمنہ اینڈ سعاد؟ یس آئی ہیو سین دیم. اب آگے دیکھیے ہمارے سامنے کچھ ایکسرسائزز اور آ رہی ہیں. یہ ایگزامپلس ہمارے سامنے انہوں نے دیا ہے، اس کو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے اپنی طرف سے، اور وہ ہے ارأیت الطلاب الجدد، کیا آپ نے نئے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے؟ تو اب آپ کو جواب دینا ہے نعم رأیتہم، جی ہاں میں نے انہیں دیکھا ہے. Have you seen the new students? Yes, I saw them. Number 2 ارأیتی المدیرۃ واختها وبنتها، کیا آپ نے ڈائریکٹر کو اور اس کی بہن کو اور اس کی بیٹی کو دیکھا ہے؟ Have you seen the director, her sister and her daughter? نعم رأیتہن، نعم رأیتہن، جی ہاں میں نے ان سب کو دیکھا ہے. نمبر 3 میں ارأیت المدرسہ، کیا آپ نے ٹیچر کو دیکھا؟ Have you seen the teacher? نعم رأیتہ، جی ہاں میں نے اسے دیکھا ہے. Yes, I have seen him. نمبر 4 پہ ہے این رأیت اختک مریم. نمبر 6 پہ ہے این رأیت اختک مریم، تو نے اپنی بہن مریم کو کہاں دیکھا؟ Where did you see your sister مریم؟ تو اب آپ کو یہاں پر کہنا ہے رأیتھا فی المکتبۃ، میں نے اسے لائبریری میں دیکھا. I have seen her in the library. نمبر 5 پر ہے ارأیت سیارۃ المدیر، کیا آپ نے ڈائریکٹر کی کار دیکھی ہے؟ Have you seen the director's car؟ تو اب آپ کو جواب دینا ہے لا ما رأیتھا، نہیں میں نے اسے نہیں دیکھا ہے. No, I didn't see it. نمبر 6 این رأیت الاطباء یا علی، اے علی تو نے ڈاکٹروں کو کہاں دیکھا؟ او علی where did you see the doctors؟ رأیتہم ہنا یا رأیتہم فی المستشفى، I saw them in the hospital. رأیتہم فی المستشفى. نمبر 7 پر ہے متى رأیت المدیر یا یونس، اے یونس تو نے ڈائریکٹر کو کب دیکھا؟ او یونس when did you see the director؟ اب یہاں پہ جواب یہ دینا ہے رأیتہ قبل قلیل، I saw him a little ago، میں نے تھوڑی دیر پہلے اسے دیکھا. نمبر 8 پہ ہے ارأیت آمنۃ وخدیجۃ وبریرۃ، کیا آپ نے آمنہ، خدیجہ اور بریرہ کو دیکھا؟ Did you see آمنہ، خدیجہ اینڈ بریرہ؟ تو آپ کو جواب دینا لا ما رأیتہن، No, I didn't see them. تو اس ایکسرسائز کی جو مین تھیم تھی وہ یہ تھی کہ ورب کے ساتھ پروناؤن کو کیسے کنیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی فارم کیا ہوتی ہے، اور پیچھے جو سوال کیا گیا ہوتا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے وربل سینٹینس میں پروناؤن کو لایا جاتا ہے. پیچھے جو سوال کیا گیا تھا اس میں میسکولین کی پروناؤن تھی، تو یقیناً آپ کو پھر ضمیر جو استعمال کرنی ہوگی وہ میسکولین کی ہوگی. ڈوول تھی تو ڈوول استعمال یہاں کرنا ہوگا، پلورل تھی تو یہاں پلورل آئے گا جواب میں. تو یہ اہم بات تھی. آگے ہم بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز نمبر 10 میں اقرأ المثالین ثم ربط بین کل من الجملتین مستعملا ان وعلم ان من اخوات ان. دونوں مثالوں کو پڑھیں، پھر دونوں سینٹینسز کو کنیکٹ کریں یوز کرتے ہوئے انا کو، یعنی ریڈ both the examples and then connect both of the sentences using anna. وَعْلَمْ أَنَّ مِنْ أَخَوَاتِ إِنَّ، اور جان لو کی، یہ پہلا انا ہے وہ کی کا معنی دے رہا ہے، اور دوسرا انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور جان لو کی انا یہ انا کی سسٹر ہے. انا انا کی سسٹر ہے، یعنی انا اور انا دونوں سیم ہیں. both of them function in the same way. Their function and their use is same. تھوڑا سا ڈفرینس کے ساتھ جو آپ کو بتایا گیا ہے، مقصد دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے. اب دیکھیے کیسے کیسے ہمیں اس کو جوڑنا ہے. یہاں پہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے.
یہ ساری چیزیں جب آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گی تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو عربی جاننے میں بہت سہولت ہو جائے گی. یہ سب بہت اہم اسباق دروس اللغۃ العربیہ والیوم 2 میں آنے شروع ہو گئے ہیں. نمبر 1 ہے ہوا مریض اظن انہ مریض. نمبر 1 میں ہے کہ وہ بیمار ہے. اظن انہ مریض، مجھے لگتا ہے وہ بیمار ہے. اچھا، یہ ایک مثال. دوسری مثال دیکھیے، المدرس ما جاء، ٹیچر نہیں آئے. اظن ان المدرس ما جاء، I think the teacher did not come. نمبر 1 پہ یہ تو دونوں ایگزامپلس تھے. اسی پیٹرن پہ آپ کو یہ ایکسرسائز کمپلیٹ کرنی ہے. انت طبیب، یو آر اے ڈاکٹر. یو آر اے ڈاکٹر. اب اس کو آپ کو بنانا ہے اظن انک طبیب. I think you are a doctor. It seems that you are a doctor. اظن کے معنی it seems یا it looks or I think, I believe. نمبر 2 ہوا من الیابان، he is from Japan. اب آپ کو بنانا ہے اظن انہ من الیابان. I think he is from Japan. And number 3 ہی مریضۃ، تو یہاں ہوگا اظن انہا مریضۃ. I think she is sick. نمبر 4 ہم طلاب، they are students. اظن انہم طلاب، I think they are students. نمبر 5 انت جوعا، you are hungry. اظن انکی جوعا، I think you are hungry. اور نمبر 6 میں المکتبۃ مفتوحۃ، the library is open. اظن ان المکتبۃ مفتوحۃ، I think the library is open. نمبر 7 القہوۃ باردۃ، the coffee is cold. کافی ٹھنڈی ہے. اظن ان القہوۃ باردۃ، I think the coffee is cold. نمبر 8 پر ہے محمد ذهب الى مکہ، محمد مکہ گیا. اظن ان محمدا ذهب الى مکہ، I think Muhammad has gone to Makkah. نمبر 9 فاطمۃ فی المکتبۃ، فاطمہ is in the library. اظن ان فاطمۃ فی المکتبۃ، I think that Fatima is in the library. نمبر 10 انتم مدرسون، you are teachers. اظن انکم مدرسون، I think you are teachers. ایکسرسائز نمبر 11 پہ آئیے. ایکسرسائز نمبر 11 پہ جو رول بتایا گیا تھا نمبرز کے بارے میں 11-12 میں یہ ہے کہ وہ معدود کے ساتھ بالکل سیم رہیں گے، کوئی ڈیفرنس نہیں رہے گا. یعنی عدد کے دونوں پارٹس معدود کے ساتھ بالکل ایگری کریں گے. 11 طالبتاً، 11 طالبہ. تو دیکھیے 11 فیمینین ہے، 10 بھی فیمینین ہے، طالبہ بھی فیمینین ہے، سب فیمینین. 12 طالبتاً، اس میں بھی وہی رول ہے، دونوں کے دونوں فیمینین رہیں گے. 12 طالبتاً کے اندر بھی دونوں کے دونوں فیمینین رہیں گے. اس کے بعد رول یہاں پہ الگ شروع ہو رہا ہے 13 طالبتاً. تو یہ 10 یہ طالبتاً فیمینین معدود کی طرح رہے گا، یعنی عدد کا دوسرا پارٹ اور معدود دونوں سیم رہیں گے، لیکن عدد کا فرسٹ پارٹ وہ ڈس ایگری کرے گا. میں ڈیٹیل سے 2-3 بار بتا چکا ہوں آج ہی کے سیشن میں. نمبر 16 پہ آتے ہیں 16 طالبتاً. وہی جو 13 سے 19 کا رول بتایا گیا اس کو فالو کرتے ہوئے جائیے. 16 طالبتاً 16 فیمیل اسٹوڈینٹس. 17 طالبتاً 17 فیمیل اسٹوڈینٹس. 18 طالبتاً 18 فیمیل اسٹوڈینٹس. پیچھے ہم نے لیسن نمبر 3 میں کسی سبق میں جو اس طرح کا رول ہم نے پریکٹس کی تھی، وہ رول بیسیکلی وہاں پر میسکولین یوز ہوا تھا معدود میں، یہاں پر فیمینین معدود لایا گیا ہے، اس لیے دوبارہ اس کو ریوزٹ کیا گیا، ادروائز کوئی ضرورت نہیں تھی. وہاں پر جو ہم نے پریکٹس کی ہے وہاں پر جو معدود استعمال کیا گیا ہے 13 سے لے کر 19 تک وہ معدود میسکولین تھا، یہاں پر معدود کو فیمینین رکھا گیا ہے، بس اتنا فرق ہے، ادروائز رول سیم ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے 14 طالبتاً 14 فیمیل اسٹوڈینٹس. اس کے بعد 15 طالبتاً 15 فیمیل اسٹوڈینٹس. اور پھر ہے 19 طالبتاً 19 فیمیل اسٹوڈینٹس. اینڈ 20 طالبتاً 20 فیمیل اسٹوڈینٹس. 20 میں تبدیلی نہیں ہوگی، 20 میسکولین اور فیمینین دونوں کے لیے ہوگا. البتہ یہ ایکیوزیٹو کیس میں بدل جائے گا، اس کے بارے میں آگے ہم ڈسکس کریں گے. یہ ایکیوزیٹو کیس میں جب ورب میں استعمال ہوتا ہے، ایکیوزیٹو کیس میں اگر ہے یا اسی طریقے سے جنیٹو کیس میں ہے تو 20 ہو جایا کرے گا. آگے ایکسرسائز نمبر 12 ہم پڑھتے ہیں. اقرا ما یلی
ثم اكتبه مع كتابة الارقام الواردة فيه بالحروف. یہاں ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو ڈیجٹس ہیں ان ڈیجٹس کو ہمیں حروف میں کنورٹ کرنا ہے. کم سنو کا تمہاری عمر کتنی ہے؟ کم سنو کا میں تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اب سنی اب یہاں پر ہے 19 سنتن. 19 سنتن. عشرتا یہ سنتن کی طرح فیمینین ہوگا. دوسرا پارٹ ہے نا یہ, تو وہ معدود کے ساتھ میچ کرے گا, لیکن جو فرسٹ پارٹ ہے وہ ڈس ایگری کرے گا. تو اس لیے 9 بغیر تا کے ہم کہیں گے, اور عشرتا سنتن 19 سنتن ہم کہیں گے. کم سنو کا ہاؤ اولڈ آر یو, تمہاری عمر کیا ہے؟ سنی 19 سنتن, میری عمر 19 سال ہے. نمبر 2 میں ہے قرأنا 14 صفحة من هذا الكتاب. اس کتاب کے ہم نے 14 صفحے پڑھے. We read 14 pages of this book. نمبر 3 في هذه الحافلة 18 راكبا. 10 یہ را کے بعد تا نہیں ہے. اس بس میں 18 سوار ہیں اور ان کے پیچھے 15 سوار ہیں. There are 18 riders, 18 passengers in this bus and there are 15 passengers behind them. اس بس میں 18 مسافر ہیں اور ان کے پیچھے 15 فیمل رائڈرز ہیں. راکبن میل رائڈرز and راکبتن فیمل رائڈرز. There are 18 passengers, male passengers in this bus and there are 15 female passengers behind them. تو 18 کو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں 18 راکبن اور 15 کو ہم کہہ رہے ہیں 15 راکبتن. نمبر 4 ہے هذا فندق صغير. This is a small hotel. فيه 12 غرفة فقط. اس میں صرف 12 کمرے ہیں. There are only 12 rooms in it. دیکھیں 12 11 اور 12 کا رول یہ ہے کہ یہ معدود کے ساتھ بالکل ایگری کرے گا, ہر طریقے سے اس کے ساتھ میچ کرنا ضروری ہے. نمبر 5 پہ ہم آتے ہیں. عثمان لہو 11 ابنا و 12 بنتن. احمد کی 11 لڑکے اور 12 لڑکیاں ہیں. احمد has 11 sons and 12 daughters. نمبر 6 انا حفظت 13 سورتن. میں نے 13 سورتیں یاد کر لی ہیں. I have memorized 13 surahs. نمبر 7 فی هذا المستشفى 19 طبيبا و17 طبيبة. اس ہاسپٹل میں 19 میل ڈاکٹر ہیں اور 17 فیمل ڈاکٹرز ہیں. There are 19 male doctors and 17 female doctors in this hospital. نمبر 8 میں ہے قرأنا اليوم 18 قرأنا اليوم 18 كلمة جديدة. آج ہم نے 18 نئے ورڈز پڑھے ہیں. We have read 18 new words today. نمبر 9 هذا القلم ب14 روبية. یہ قلم 14 روپے کی ہے. This pen is for 14 rupees. So هذا القلم ب14 روبية. نمبر 10 في هذه العمارة 16 شقة. اس بلڈنگ میں 16 فلیٹس ہیں. There are 16 flats in this building. شقہ کے معنی ہوتے ہیں فلیٹ. اس کے بعد ہے فی هذا الفصل 20 طالبة. اس کلاس میں 20 فیمل اسٹوڈنٹس ہیں. There are 20 female students in this class. نمبر 13 اكتب الاعداد من 11 الى 20 واجعل كل من الكلمات الآتية تمييزا لها. یعنی 11 سے 20 تک کی گنتی کو لکھیں اور آنے والے تمام ورڈز کو تمیز بنائیں, انہیں یعنی ان کو معدود بنائیں. تو write the numbers from 11 to 20 and make each of the following words as معدود for them. اب کتاب ہے تو کتاب کو آپ مثلا بنائیں 11 کتابن 11 کتابیں, اور اسی طریقے سے آپ بنائیں 12 کتابن 13 کتابن 14 کتابن 15 کتابن 16 کتابن 17 کتابن 18 کتابن 19 کتابن 20 کتابن.
اب طالبہ کے ساتھ بالکل الٹا شروع ہوگا کیونکہ فیمینین آ گیا. تو یہاں پہ شروع ہوگا 11 طالبتن، 12 طالبتن، 13 طالبتن، 14 طالبتن، 15 طالبتن، 16 طالبتن، 17 طالبتن، 18 طالبتن، 19 طالبتن، 20 طالبتن. اب دقیقہ ہے تو اس میں بھی یہی طالبہ کے پیٹرن پہ آئے گا کیونکہ یہ بھی فیمینین ہے. تو اب اسی اسٹائل میں آپ کو سب پڑھنا ہے. آپ یا تو کہیں 11 دقیقتاً، 12 دقیقتاً، 13 دقیقتاً، 14 دقیقتاً، 15 دقیقتاً، 16 دقیقتاً، 17 دقیقتاً، 18 دقیقتاً، 19 دقیقتاً، 20 دقیقتاً. یہ 3 ایگزامپلس میں نے ایک میسکولین کے اور 2 فیمینین کے بتا دیے ہیں. اسی پیٹرن پہ آپ کو سارے بنانے ہیں. اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں، ایکسرسائز نمبر 14 کی طرف بڑھتے ہیں. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایکسرسائز بہت بنائی گئی ہے، بہت ساری دی گئی ہے پریکٹس کے لیے. ایکچولی لینگویج میں مین چیز ایکسرسائز ہی ہے. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گی تو آپ کو ماسٹری لینگویج کی حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ایکسرسائز is very important, very critical, and this is the backbone of language learning process. 14 کو دیکھتے ہیں. اقرأ المثال. یہ جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ الف نون زائدتان جو ہوتا ہے اس کا جو پیٹرن ہوتا ہے اس کی پلورل اور فیمینین کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن ہم نے کی تھی، اسی کے بارے میں یہاں دوبارہ ہم ریوزٹ کر رہے ہیں. اقرأ المثال، read the example، ثم املأ الفراغ فيما يلي على غراره and then fill the blank in the following on the same pattern. غرارن کے معنی ہوتے ہیں اسٹائل، پیٹرن، فارمیٹ. حامد جوعان، حامد is hungry، جوعان نہیں کہہ سکتے because it is diptot. حامد بھوکا ہے. الطلاب جیاع، اسٹوڈنٹس بھوکے ہیں. جوعان جو فعلان کے پیٹرن پہ جو ایجیکٹو آتی ہے اس کی پلورل اسی پیٹرن پہ جیاع ہوگی. مریم جوعا، مریم is hungry. الطالبات جیاع، the female students are hungry. یہاں پہ جو پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سنگولر میں الف نون زائد تان کا جو پیٹرن ہوتا ہے، سنگولر میں میسکولین اور فیمینین دونوں کے لیے سپریٹ آتا ہے. میسکولین کے لیے جوعان ہے، اس کو فیمینین میں کنورٹ کیا گیا تو وہ جوعا بن گیا. حامد جوعان، مریم جوعا. دیکھا آپ نے دونوں کے لیے ڈفرینٹ پیٹرن یوز ہوا ہے، میسکولین کے لیے اور فیمینین کے لیے، یعنی سنگولر فارم میں. لیکن جب پلورل میں کنورٹ کیا جاتا ہے یعنی دونوں کے لیے سپریٹ کیا گیا. حامد کے لیے جوعان ہے اور مریم کے لیے جوعا، یعنی دونوں کے لیے سپریٹ. Both of them have separate forms in case of singular, but they are same in case of plural. الطلاب جیاع، یہ میسکولین تھا طلاب، جیاع آیا. الطالبات فیمینین، جیاع آیا. یعنی کہ پلورل میں دونوں سیم ہے، میسکولین اور فیمینین، لیکن سنگولر میں دونوں کا فارمیٹ ڈفرینٹ ہے. یہ ہے پیٹرن. اب دیکھیں اسی کی کچھ ایگزامپل آپ سے کروا رہے ہیں. خالد عطشان، خالد از تھرسٹی. اب اس کو پلورل آپ کو اس طریقے سے بنانا ہے. الاولاد عطاش. یہاں آپ کو 3 سینٹنس بنانے ہوں گے. ایک تو یہ ہوا کہ خالد کی جگہ پر آپ کو آگے پلورل لانا ہے تو الاولاد عطاش کرنا ہے، تبھی جا کے جیاع کے پیٹرن پہ ہوگا. اب آپ کو اس کی فیمینین بنانی ہے. آمنۃ عطشا، آمنہ پیاسی ہے. البنات عطاش، لڑکیاں پیاسی ہیں. اب نمبر 2 آیا ابراہیم شبعان. ابراہیم is full. ابراہیم بالکل آسودہ ہے، شکم سیر ہے، سیچیٹڈ. تو یہاں پر ابراہیم شبعان، ابراہیم is full. اب اس کی پلورل اگر آپ کو بنانا ہے تو الطلاب شباع، اسٹوڈنٹس آسودہ ہیں. the students are full, satiated. اب اس کی فیمینین بنانی ہے. فاطمہ شبعا، فاطمہ آسودہ ہے. الطالبات شباع، اب آپ کو بنانا ہے اس کی پلورل. the female students are satiated. نمبر 3 پہ آئیں. المدرس غضبان، the teacher is angry. المدرسون غضاب، the teachers are angry. اب آپ کو فیمینین بنانا ہے تو آپ یوں کہیے المدرسۃ غضبا، the female teacher is angry. اور المدرسات غضاب، تو وہی سیم کنسپٹ ہوا کہ یہ سنگولر میں دونوں کے لیے میسکولین اور فیمینین دونوں کے لیے ڈفرینٹ پیٹرن ہے، لیکن پلورل میں دونوں سیم ہیں. اچھا،
یہاں پر نمبر 4 میں دے رہے ہیں یوسف کسلانو، یوسف سست ہے، یوسف از لیزی، اور الطلاب کسالہ، the students are lazy. فیمینین کے لیے آپ کو لانا ہے کہ خدیجہ کسلا، خدیجہ سست ہے، خدیجہ از لیزی، الطالبات کسالہ، فیمیل اسٹوڈینٹس سست ہیں. یہاں پر یہ کسلان کی پلورل کسالہ اور کسلا کی کسالہ یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ جیاع، عطاش، غذاب اور یہ آ گیا کسالہ. تو یہ کسلان کی جو پلورل ہے یہ تھوڑا اس میں ایکسیپشن ہے، اس میں رول تھوڑا وہ اپلائی نہیں ہو رہا ہے، اعراب کا زبر زیر کا فرق ہے اس میں. آگے بڑھتے ہیں، ایکسرسائز نمبر 15 پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تأمل ما یلی، غور کیجئے، تھنک اباؤٹ دی فالوئنگ. لما جو بنا ہوا ہے یہ لماذا سے بنا ہوا ہے. جیسے آپ نے کہا لما خرجت من الفصل، آپ کلاس روم سے کیوں نکلے. اب سینٹینس میں ہے تو لما خرجت من الفصل، میم کے بعد الف بھی نہیں ہے. اخرجت من الفصل، کیا آپ کلاس روم سے نکلے. نعم، جی ہاں میں نکلا. اب جب آپ یہ کہہ رہی ہیں لما، اب اس کے ساتھ کوئی سینٹینس نہیں، اکیلے ہے کہ کیوں نکلے، کیوں. لما صرف کہا آپ نے تو یہ ہا السکوت یہاں پر استعمال کیا گیا. یہ ہا السکوت ہر جگہ کے لیے نہیں ہے کہ کہیں بھی آپ رک جائیں فوراً آپ وہاں پہ ہا لگا دیا کریں، نہیں، صرف یہ لما کے ساتھ خاص ہے، اسپیشل کیس ہے. لما ضربت هذا الولد، آپ نے اس لڑکے کو کیوں مار دیا. اضربت هذا الولد، کیا آپ نے اس لڑکے کو مارا. نعم، جی ہاں مارا. لما، کیوں، یعنی کیوں پوچھا تو نے یہ سوال. لما، تو جب یہ اکیلے استعمال ہوتا ہے تو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ لما یہ لما ہو جاتا ہے، یہ ہا اس سکوت ایڈ کر دیا جاتا ہے اس کے اینڈ میں. کئی بار میں بتا چکا پیچھے سے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سبق ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، لیکن ہر چیز ختم ہو ہی جاتی ہے جب شروع کیا گیا اسے. نمبر 16، ایکسرسائز نمبر 16 پہ ہم پہنچ گئے. اکتب الاسماء الاتیہ مجرورۃ ومنصوبۃ، آنے والے ناؤنس کو مجرور اور منصوب دونوں طرح سے لکھیے. Write down the following nouns in the genitive case and in the accusative case. اور جینیٹو اور ایکوزیٹو کیس یعنی حالت الجر اور حالت النصب میں آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے یہ. اس میں اس چارٹ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ منصوب، مجرور اور مرفوع ہوتے کیا ہیں. مرفوع، مجرور اور منصوب. دیکھیں کتابن ہے تو یہ مرفوع ہے، یعنی اس کے اوپر پیش ہے. یہ دو پیش ہو یا ایک پیش، دونوں کو مرفوع کہا جاتا ہے. اور مجرور، یہ کتابن ہے، دو زیر ہو یا ایک زیر ہو یہ مجرور ہوتا ہے. المنصوب، یہ کتابن منصوب ہے، اس پہ دو زبر ہے یا ایک زبر ہو، دونوں حالتوں میں اس کو منصوب کہا جائے گا. دیکھیں سیارتن، 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 یہ مرفوع، مجرور اور منصوب ہیں. نیچے دیکھیے حامدن، اب آپ کو کہنا حامدن، یہ اب آپ کو بھرنا ہے. حامدن یہ مرفوع ہے اور حامدن یہ مجرور ہے اور حامدن یہ منصوب ہے. ساعتن مرفوع ہے، ساعتن یہ مجرور ہے، ساعتن یہ منصوب ہے. خالدن یہ مرفوع ہے، خالدن مجرور ہے، خالدن منصوب ہے. مکواتن یعنی آئرن باکس یہ مرفوع ہے، مکواتن مجرور ہے، مکواتن منصوب ہے. بیتن یہ مرفوع ہے اور بیتن یہ مجرور ہے اور بیتن یہ منصوب ہے. سبورتن یہ مرفوع ہے، سبورتن یہ مجرور ہے، سبورتن یہ منصوب ہے. رجلن یہ مرفوع ہے، رجلن مجرور ہے، رجلن منصوب ہے. مدرستن یہ مرفوع ہے، مدرستن یہ مجرور ہے اور مدرستن یہ منصوب ہے. تو در حقیقت یہ آپ کو مرفوع، مجرور اور منصوب کہتے کسے ہیں یہ سمجھا رہے ہیں آپ کو ٹیکنیکلی یہ کن چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اپلائی کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ دو پیش ہو یا ایک پیش، دو زبر ہو یا ایک زبر، دو زیر ہو یا ایک زیر، دونوں سے فرق نہیں پڑتا ہے، دونوں حالتوں کو استعمال کیا جائے گا. تو کتابن یا کتابو، الکتابو یا کتابن دونوں ہی مرفوع ہیں. کتابن یا الکتابی یہ دونوں ہی مجرور ہیں. کتابن یا الکتابہ یہ دونوں منصوب ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے. المرفوع کو کہتے ہیں نومینیٹو کیس، المجرور کو کہتے ہیں جینیٹو کیس اور المنصوب کو بولتے ہیں ایکوزیٹو کیس. آگے بڑھتے ہیں. تأمل ما یلی، تھنک اباؤٹ دی فالوئنگ. ایک چیز بتائی گئی تھی آپ کو، ہاتی. ہاتی مطلب گیو، برنگ. میں نے بتایا تھا کہ اس کے مذکر کے دو صیغے آتے ہیں،
there are only two forms of masculine, and that is the singular and the plural. اور feminine کے بھی تو سے آتے ہیں, ایک singular اور ایک plural. ہاتی یا احمد, اے احمد لاؤ. give me او احمد. ہاتو یا اخوان, اے میرے بھائیو لاؤ. give me او my brothers. اور ہاتی یا سعاد, او سعاد give me. یہ ہاتی یا کے ساتھ ہوگا تو feminine form. ہاتین یا اخواتو, اے میری سسٹرز مجھے دیں. او my sisters give me. نمبر 18, اکتب الآیات الخمس الاولى من سورة الرحمن وسورة الحدید وسورة النبأ. Write the first 5 verses from سورة الرحمن, سورة الحدید and سورة النبأ. یہ آپ کو سیلف پریکٹس کے لیے لکھنا ہے. الکلمات الجدیدہ دیکھیں. الکلمات الجدیدہ جو نیو ورڈز اس سبق میں آئے ہوئے ہیں ان کو یہاں پر آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. مجلتن, مجلتن کے معنی ہوتے ہیں میگزین. پلورل مجلات, یہ مجلات یہ پلورل ہے, ساؤنڈ فیمینین پلورل. راکبن کے معنی ہوتے ہیں رائڈر, پیسنجر. اس کی پلورل آتی ہے رکاب, یہ بروکن پلورل ہے, سوار. شقتن کے معنی ہوتے ہیں فلیٹ. اس کی پلورل آتی ہے شققن, فلیٹس. یہ بروکن پلورل ہے آف کورس. عمارتن کے معنی ہوتے ہیں بلڈنگ, لیکن یہ آج کل بلڈنگ کے معنی میں زیادہ استعمال نہیں ہوتا. مبنا زیادہ تر, بناء مبنا. اس کی پلورل جو آتی ہے وہ عمائر آتی ہے, بروکن پلورل ہے. منتہى الجموع کی پلورل ہے جو مفاعل, مساجد, منادیل وغیرہ کی پلورل ہوتی ہے. کچھ پلورلز ایسی ہوتی ہیں جو غیر منصرف ہوتی ہیں, وہ والی پلورل ہے یہ. سنن کے معنی ہوتے ہیں عمر. اس کی بروکن پلورل آتی ہے اسنان. سنن کے معنی ویسے دانت بھی ہوتے ہیں, سیم ورڈ. کلمتن کے معنی ہوتے ہیں ورڈ, پلورل کلمات, اور یہ ساؤنڈ فیمینین پلورل ہے, جمع المؤنث السالم. سورۃ, اس کی جو پلورل ہے وہ سور, چیپٹر آف دی قرآن. جاء کے معنی ہی کیم, یہ پاسٹ ٹینس ہے, یہ irregular verb ہے. we will discuss this later in any other chapter. کوا یکوی, this is also an irregular verb and we also will discuss about this inshallah later. تو یہ جو ہے جاء کے معنی ہی کیم, اور اسی طریقے سے کوا, کوا کے معنی ہوئے ہی آئرنج. تو الحمدللہ ہم نے یہ سبق اب مکمل کر لیا ہے. امید ہے سارا کنسپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا اور سارے معانی, ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوں گی. انشاءاللہ جلدی ہم اگلے سبق میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.